بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ مولا کائنات، ولیوں کے سردار، حیدر کرار، شیر خدا اسد اللہ الغالب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق عزیزان گرامی، ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ان کی فضیلتیں بیان کی، حتیٰ کہ ابن عساکر کی روایت ہے، میں نے رسول پاک ابن عساکر کی روایت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق نظر آتی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب یہ اول اسلام، سب سے پہلے اسلام میں آنے والے ہیں، سابقین اولین میں سے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت و تبلیغ پیش فرما رہے تھے مکہ مکرمہ کی وادی میں، اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مشرف اسلام ہو چکے تھے، جبکہ آپ کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ آپ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ معاملہ یہ ہے کہ حضور کے سگے چچا جناب ابو طالب، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لگاؤ تھا، قریبی تعلقات۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت میں لگے رہتے، مکہ کے کفار و مشرکین کے خلاف کھڑے رہتے، اور ان کی مالی حالت تھوڑی کمزور تھی۔ کس کی؟ جناب ابو طالب کی، چچا کی، اور اولاد زیادہ تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب کے یہ کئی بیٹے تھے جناب ابو طالب کے، ان میں سے حضرت علی بن ابی طالب کو حضور نے اپنی گود میں لے لیا کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری، ان کی کفالت کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ اس اعتبار سے بچپن سے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں بڑھے، حضور نے پرورش فرمائی۔ پیدائش کے واقعات بھی بڑے اہم ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ اسلام میں پہلی خاتون ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف ہجرت کرنے والی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی تھیں اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ روایات یہ ملتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو لوگوں کو ایک غم بھی تھا کہ بچہ آنکھیں ہی نہیں کھولتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خبر دی گئی، حضور تشریف لائے اور بچے کو گود میں لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً 31 سال بعد، یعنی حضور کی ولادت کے 31 سال بعد آپ پیدا ہوئے ہیں، تو گود میں لیا حضرت علی کو، اور اس کے بعد اپنے منہ سے لعاب پاک نکال کر حضرت علی کے منہ میں انگلی رکھا، اور جیسے ہی حضرت علی کے منہ میں رکھا، وہ اب تک دودھ نہیں پیے تھے اپنی ماں کا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشت مبارک آتے ہی اس کو چوسنا شروع کیا، اور آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے دنیا میں چہرے رسول کو دیکھا۔ سب سے پہلی غذا آپ کے پیٹ میں جو گئی ہے وہ حضور کا لعاب پاک ہے، اور دنیا میں سب سے پہلی نظر اٹھی ہے تو چہرے رسول، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر ہی رہتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائے تھے پہلی وحی لے کر، اور پھر گھر میں نمازیں ادا کی جاتی تھی، تو حضرت علی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ خود بھی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور دعوت اسلام لوگوں کو دینا شروع فرمائی، تو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بچوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ وہ واقعہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور مکہ کے سارے لوگوں کو ایک جگہ پر کوہ صفا کے قریب جمع فرمائے تھے، صفا پہاڑی کے پیچھے، اور خاندان کے سارے لوگ موجود تھے، حضور کی پھوپھیاں، حضور کے چچا، جتنے لوگ تھے قریش سب تھے۔ ان کے درمیان جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور خدائے واحد کی طرف بلایا، اور پھر اخیر میں یہ ارشاد فرمایا کون ہے جو تم میں سے میری دعوت کو قبول کرے، تو جب حضور یہ فرماتے تو حضرت علی کھڑے ہوتے، یہ کہتے میں کمزور ہوں، پتلی ٹانگوں والا ہوں، آنکھوں میں آشوب چشم ہے، لیکن میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ فرماتے کون ہے جو میری دعوت پر لبیک کہے، دین اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ دوسری مرتبہ پورا مجمع سناٹے میں تھا، پھر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں چھوٹا ہوں عمر میں اور کمزور ہوں، لیکن میں آپ کے دین اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا پورے مجمع میں کوئی ہے، تب بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور دعا کی مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں قوت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے پاک کا اثر تھا کہ پھر دنیا نے انہیں پہچانا ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ خود کہتے ہیں حضرت علی کی طاقت کے مثل ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی، وہ حیدر کرار شیر خدا بن کر پوری دنیا میں چمکے ہیں، یہ رسول اللہ کی دعا تھی۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے لیے ارادہ فرمایا تو اپنے بستر پر کسی کو نہیں، حضرت علی کو سلایا تھا۔ یہ سخت رات تھی، اور انجانے میں اور غلطی میں کفار و مشرکین جو حضور کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے، گھر میں داخل ہو کر جو سویا ہوتا بستر پر اس کو قتل کر دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا تھا اور کہا تھا میں جا رہا ہوں مدینے، اور صبح ہونے کے بعد میرے پاس جو کفار و مشرکین کی امانتیں ہیں وہ دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ حضرت علی چادر، یمنی چادر تھی ہرے رنگ کی، فرماتے ہیں میں چادر تان کر سو رہا تھا، اور پتا تھا کفار و مشرکین حضور کے پورے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، رات کے وقت اندر آ کر کوئی بھی قتل کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو گھر سے نکل کر چلے گئے، حضرت علی آرام سے سوتے رہے۔ فرماتے ہیں ان سے پوچھا تھا کسی نے ہجرت کی رات آپ کس خوف سے سو رہے تھے بستر پر، وہ قتل کا بستر تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں پوری زندگی میں اس سے بہتر نیند مجھے کبھی آئی نہیں، اس سے بہترین نیند کبھی آئی نہیں۔ پوچھا
کہ آپ اس قدر آرام سے کیوں سو رہے تھے؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا رات کے وقت علی صبح ہو جائے تو یہ امانتیں لوگوں کو دے کر تم بھی مدینے آنا، تو میرا یقین تھا کہ صبح ہوگی بھی، امانتیں دوں گا بھی اور مدینے جاؤں گا بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ مولا کائنات ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اور آپ کو وہ واقعہ بھی بتا دوں، یہ فضائل پر بات چل رہی ہے، پھر میں خلافت مولا کائنات علی مرتضیٰ پر آتا ہوں، کیونکہ تاریخ میں خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی کی خلافت کا جو دور ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے بھی کہ یہاں سے فرق ہو جاتا ہے اپنوں کا اور غیروں کا۔ یہاں تک منزلیں سیم چلتی رہیں امت اسلامیہ کی، لیکن یہاں آنے کے بعد جماعتیں بدل گئیں، کچھ لوگوں نے اپنا قبلہ الگ کر لیا، کچھ لوگوں نے الگ کر لیا ہے۔ تو خلافت علی بن ابی طالب کا یہ 5.5 سالہ جو دور ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ میں تاریخ پر آتا ہوں، اس سے پہلے کون ہے یہ شیر خدا، کون ہے یہ علی مرتضیٰ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں پرورش پانے والے، دعوت اسلام میں جہاں جہاں حضور جاتے تھے ساتھ جاتے تھے، جب کبھی حضور لوگوں کو تبلیغ فرماتے آپ حضرت علی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن ساتھ رہے، اور جب ہجرت فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور کی ہجرت کے چند ہی دن بعد حضرت علی بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب ہجرت کے بعد 2 ہجری تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ فرمایا۔ حضرت علی حیادار تھے، شرمیلے تھے، آپ کہتے ہیں کہ پیغام نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آپ کو بھیجنا تھا، لیکن حیا مانے تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پاتے رہے، لیکن آپ اس شرم اور حیا کی وجہ سے کبھی پیغام لے کر جا نہ سکے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو طلب فرمایا اور پھر اپنی بیٹی کے نکاح کا معاملہ سامنے رکھا۔ حضرت علی خوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا دے سکتے ہو؟ پھر ان کے لیے مہر کا انتظام کا حکم دیا۔ حضرت علی خود گئے، وہ ایک باغیچے میں مزدوری کرتے تھے، کما کر کے جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان کے پاس جو لوہے کی زیرہ تھی وہ بیچ کر یا گروی رکھ کر مال جمع کیا، 400 مسقال چاندی، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے مہر مقرر فرمایا گیا۔ اور جو جہیز کے متعلق بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے جہیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن دیے تھے، مشکیزہ دیا تھا، چارپائی اور ایک گدا، ایک تکیہ اور کچھ چیزیں استعمال کی دی تھیں۔ اس کو لے کر کے جو جہیز کا معاملہ چلایا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا، اس کی حقیقت بھی میں بتاؤں، حضرت فاطمہ کا جو جہیز تھا وہ پورا حضرت علی کے پیسوں سے خریدا ہوا تھا۔ لوگوں کو حضرت فاطمہ کا جہیز یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہ جہیز دیا تھا، اور یہاں پر اسی جہیز کی بنیاد پر لاکھوں لوگ اس طرح کے کروڑوں کا مطالبہ کر لیتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وہ جواں مرد ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی رقم کو یہ جہیز کے پیسوں کے لیے خرچہ کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز کا جو سامان ہے وہ ان کے پیسوں سے خریدا ہوا۔ آج بھی اگر جہیز کی سنت یاد ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ عورت کے باپ سے نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے حاصل کرو۔ بہت سارے آج کے دور میں بھی بھکاری پیدا ہوئے ہیں، میں تو ان سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جن کی طلب یہ ہے کہ شادی اسی لیے کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی میرے پاس کنٹینیو بنگال سے، بہار سے کچھ لوگ مطالبہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادیاں ہیں اور جہیز بہت سامنے والے مانگ رہے ہیں، بائک دینا ہے، کسی کو فلاں دینا ہے، کیا تعاون ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہ بائک خرید کر دینے کے لیے علامان فاؤنڈیشن تیار کیا گیا ہے جہیز کے لیے۔ ہم نے ان کو یہ کہا پہلی بات تو یہ ہے بائک دینا نہیں دینا یہ بعد میں، بیٹی ہی مت دو پہلے ایسے بھکاری کو جو تمہارے گھر سے کھانا چاہتا ہو، تمہاری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ مجھ سے اگر مشورہ لینا چاہتے ہو تو میں اس داماد کو یہی کہوں گا ایک کھٹوری لے لو، کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاؤ، روزانہ ایک سکہ گرتا رہے گا اور جہیز سے زیادہ مال اس میں جمع ہو جائے گا۔ اللہ نے مردوں کو تمہیں طاقت دی ہے، حاکم بنایا ہے کمانے کے لیے، لہذا عورت کے گھر سے لینا یہ ایک طرح کی نحوست ہے، مرد کے لیے ایک نحوست ہے، اور اس کی لت پڑ جاتی ہے اور انسان یہاں نکما ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے سسرال پر پلنے والے ایسے بہت سارے ہیں۔ ایک مرتبہ عورت کیا گھر سے لے آئی، ہر بار یہ داماد یہی خواہش کرنے لگ جائے گا جا اپنے باپ سے 10,000 مانگ کے لا، 50,000 مانگ کے لیا۔ ان لوگوں کو اس طرح کا نکما پن آتا ہی ہے۔ میرے عزیزو اس معاملے کو بلکہ اس برے رسم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ طاہرہ؟ بیچ میں بات آئی ہے تو مختصراً عرض کروں۔ ایک صحابی آئے تھے، غریب تھے، انہوں نے کہا شادی کرنا ہے، کہا کچھ دینا ہوگا تمہیں، میں انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، تم مہر میں کیا دو گے؟ جہیز میں نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر کے لیے پوچھا، مہر تو واجب ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ایک چاندی کی انگوٹھی دے سکتے ہو مہر؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا۔ 2 دن کے بعد حضور نے انہیں طلب فرمایا، کہا کہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ پھر مدینے کے انصار صحابہ میں سے ایک کی بیٹی کو طلب کیا، کہا اس کا نکاح فلاں جوان سے کر دو۔ انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم جو ہوگا۔ تو اب اس غریب صحابی کا جو مہر ٹھہرا تھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن کی کوئی سورت تمہیں یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں مجھے فلاں فلاں سورہ یاد ہے۔ حضور نے فرمایا جا تو اپنی دلہن کو یہ سورتیں یاد کرا، یہی تیرا مہر ہے۔ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل بنا دو، یہ ہماری شریعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زنا آسان کر دو، نکاح اتنا بھاری کر دو کہ اس کے لوازمات اتنے بڑھ گئے کہ جوان لوگ آج نکاح کرنے میں گھبرانے لگتے ہیں، اتنا مال کیسے جمع کروں؟ جس کو پوچھو یہی کہتا ہے ابھی اسٹینڈ ہونا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ابھی ہوا پہ چل رہا ہے، سب کو اسٹینڈ ہونا ہے، ابھی تک اسٹینڈ ہوا ہی نہیں۔ چھوڑو ان برے رسم و رواج کو، اصل بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوانہ رسم و رواج ہمارے درمیان آ گئی ہیں، ورنہ عرب میں آپ ہوتے تو پتہ چلتا کہ لڑکیاں مہر کتنا مانگتی ہیں۔ بیچارے عرب لوگ 35-40 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کو شادی کرنا مشکل ہو گیا، وہاں الٹا معاملہ ہے، وہاں الٹا معاملہ ہے، لڑکیاں مانگتی ہیں بہت، اور کم سے کم 50,000 ریال جو سعودی کے ہوتے ہیں، یعنی 10-11 لاکھ یا 12 لاکھ مہر میں رکھواتی ہیں۔ یہ وہاں کا مزاج ہے، اور جب ان سے کہا جائے نہیں ہم کو پیسے نہیں دینا پڑتا ہے، لڑکی پیسے دیتی ہے، تو عرب والے کہتے ہیں ہم تو ایسی 4 کرنے کو تیار ہیں فری میں۔
جاؤ کسی بھی ہندوستانی لڑکی کے باپ سے کہو کہ کچھ بھی جہیز مت دینا, کوئی چیز مت دینا, یوں ہی دے دینا, لڑکی ہم بیاہ کر کے لے آئیں گے. اسی لیے بہت سارے عرب یہاں سے آ کر کے نکاح کر کے لے جاتے ہیں. ابھی ہمارے کئی لوگ ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ ہم انڈونیشیا سے شادی کر کے لا رہے ہیں, عرب میں بہت مشکل ہو گیا ہے. دونوں نظام غلط ہو گئے ہیں, شریعت مصطفیٰ سے ہٹے ہوئے نظام ہے. بات مختصراً اتنی عرض کروں گا, اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے, کوئی نمونہ عمل ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شادی, یہ دیکھنا چاہیے, آپ کو پڑھنا چاہیے کہ ان کی شادی کیسی ہوئی تھی. کوئی نوجوان پوچھنے کو تیار نہیں ان کی شادی کیسی ہوئی تھی, کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ان کی شادی کیسی ہوئی, وہ اپنے اعتبار سے شادیاں رچاتا ہے. بہرحال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے آئے تھے, تو ایک معاملہ اور بھی میں بتا دوں, آپ کی قرابت رسول اللہ کے ساتھ, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے. جتنے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ وہ مہاجرین ہیں, اور جو مدینے میں تھے وہ انصار. ایک انصاری صحابی کو حضور بلاتے اور ایک مہاجر کو, اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے آج سے تم بھائی بھائی. تو یہ عقد مواخات میں نے تاریخ میں بتایا تھا, حضور نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے کام یہ فرمایا تھا, بھائی چارگی قائم کر دی تھی. تو یہ زبانی نہیں بلکہ وہ صحابہ حقیقت میں پوری زندگی میں ان کو بھائی بنا کر رہتے تھے, حتیٰ کہ اپنی جائیدادوں میں بھی ان کو حصہ دیا ہے حضور نے, جن کو بھائی بنایا. تو یہ عقد مواخات چل رہا تھا, ایک انصار ایک مہاجر, ایک انصار ایک مہاجر, سب کی جوڑیاں بن گئی مدینے میں. اور جب یہ عقد مواخات ختم ہوا تو حضرت علی اکیلے بچ گئے. ان کے لیے کوئی انصار جوڑی کے لیے بچا ہی نہیں تھا, حضور نے سب کی جوڑیاں بنا دی, فلاں مہاجر کا فلاں انصار بھائی ہے. لیکن حضرت علی غمگین ہو گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں اخیر میں تنہا رہ گیا, میرے لیے کوئی انصاری صحابی بھائی بننے کو تیار نہیں, یا بھائی نہ بن سکا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, کیا تو اس بات پر راضی نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی ہیں, لیکن رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا, اخی رسول اللہ. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں بھی بھائی تھے, اور یہ عقد مواخات جو مدینے میں ہوئی اس میں بھی حضور کے بھائی بنے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرابت ایسی تھی, ایک مرتبہ یمن بھیج رہے تھے حضور ان کو, وہاں کا قاضی بنا کر, تو جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ عمر چھوٹی ہے, مقدمات نئے نئے آتے ہیں, فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا, میں کیسے جاؤں, ایک نئی وادی, نئے لوگ, نیا مزاج, نیا موسم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا, مجھے تم پر پورا یقین ہے, جو بھی کرو گے تم اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق کرو. اور اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم فیصلوں میں اس قدر ماہر ہو گئے کہ پورے مدینے کے صحابہ کہتے ہیں, ہم سے چھوٹی بھی چیز کوئی ہوتی تو ہم یہی کہتے کہ حضرت علی کے پاس لے چلو. حتیٰ کہ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا, حضرت عمر فاروق جب کبھی کوئی مقدمہ آتا تو مجلس میں پہلے پوچھتے علی ہے کہ نہیں ہے, مقدمہ بعد میں سنتے, پہلے پوچھتے علی ہے یا نہیں. حضرت علی اگر نہیں ہوتے مجلس میں, حضرت عمر کہتے علی کو آنے دو, اس کے بعد مقدمہ سنا جائے گا. اور وہ خود کہتے ہیں, میں اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں جس میں علی بن ابی طالب نہ ہو. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ لینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ مہارت تھی, یہ رسول اللہ کے صرف دست مبارکہ کی بات تھی. حضور نے ان کے سینے پر مار کر کہا تھا کہ تم اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق فیصلے کرو گے. پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جا رہے تھے, تو اس وقت حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں, آپ کو مدینے کا حاکم بنایا گیا تھا, کیونکہ جب بھی جنگ میں جاتے تھے تو مدینے میں کسی کو امیر بنا کر جاتے تھے, کیونکہ مدینہ طیبہ میں جو بچے, بوڑھے اور خواتین جو جہاد میں شریک نہیں, ان کی نگرانی کے لیے بھی کوئی ہونا تھا. تو اس بار حضرت علی کی باری آئی, حضرت علی کو بنایا گیا کہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینے کے والی ہو, مدینے کے حاکم. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہ علی بن ابی طالب ہیں جو بدر میں شریک ہیں, احد میں شریک ہیں, خندق میں شریک ہیں, ہر جنگ میں شرکت کی ہے. اور یہ جنگ تبوک میں جانے سے آپ کو روکا گیا, تو آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا مجھے بچوں اور عورتوں پر حاکم بنا کر آپ جا رہے ہیں, میں بچوں اور عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے رہ جاؤں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جملہ فرمایا, اے علی, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تورات لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں, تو حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا وزیر بنایا تھا اور اپنا وزیر مقرر کیا تھا 40 دن تک کے لیے. ہاں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے علی, تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے, بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جن کو وزیر بنایا تھا وہ بھائی بھی تھے حضرت ہارون, اور نبی بھی تھے, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی نہیں. اب یہاں سے ان حدیثوں کو سننے کے بعد ذہن صاف کر لیں, جتنا بھی بڑا مقام ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کا, لیکن وہ نبوت کا درجہ نہیں ہو سکتا, نبی نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی تسلیم کیا تو پھر وہ اسلام میں آیا ہی کہاں ہے, اس نے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ ہی ختم کر لیا, تو ایسا شخص مسلمان نہیں, وہ اسلام سے خارج ہے. حضرت علی کی محبت اور ان کی عزت, ان کا احترام ہمارے سر آنکھوں پر ہے, لیکن کبھی ہم حضرت علی کو نبوت کے درجے تک نہیں پہنچا سکتے. لیکن کچھ جماعتیں ایسی ہوئیں شیعہ حضرات میں, سب نہیں, شیعہ میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے, تقریباً 70 فرقے تو میں پڑھ کر کے آیا, باقی ہے کتنے معلوم ہے. اس وقت سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے جو شیعہ حضرات کی جماعتیں شروع ہوئیں, اہل تشیع بھی ان کو کہتے ہیں اور رافضی بھی ہیں, یہ ہر زمانے میں رہے, اور ان میں فرقے بہت سارے ہوئے, کیسانیہ, غلات, اسماعیلیہ, دروزیہ, بزاریہ, نظاریہ, امامیہ, بہت سارے فرقے اس میں پیدا ہوئے. سب کے الگ الگ تھوڑے تھوڑے سے عقیدوں میں یا مسائل میں فرق ہے, لیکن ہے ایک ہی مینیو. کسی میں لال مرچی زیادہ, کسی میں ہلدی زیادہ, بس مینیو ایک ہی ہے. مین چیز جا کر کے وہیں پر ختم ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق جو عقائد گڑے گئے, اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا کے درجے تک پہنچاتا ہے, اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کی شکل میں دنیا میں آیا. نعوذ باللہ من ذالک, رب الارباب کہا, خالق کہا. ہم ایسے عقیدوں کے سخت خلاف ہیں, شرک ہرگز ہماری جماعت میں نہیں آ سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ لوگوں نے الوہیت کا عقیدہ یعنی خدا ہونے کا عقیدہ بنایا, اور ایک فرقہ ایسا آیا وہ تو یہ کہنے لگے نبوت جو ہے وہ حضرت علی کو ملنے والی تھی,
اور حضرت علی سوئے تھے تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل دے کے چلے گئے. یہ ایسا ہی بتا رہے ہیں جیسے نان کٹائی دے کر چلے گئے. ارے میاں نبوت ہے, جو جاگ رہا ہے اس کو نان کٹائی مل گئی, جو سو رہا ہے اس کو نہیں ملی. کوئی مٹھائی ہے؟ نبوت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی چن لیا ہے کہ کون نبی ہونے والا ہے. یہ سویا جاگتا ہوا معاملہ نہیں ہے. ابھی دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا, صرف روحیں تھی. اسی وقت روحوں میں اللہ نے منتخب کر لیا ہے کہ کون نبی ہوگا. ایک بات یاد رکھیں, یہ عقیدہ مسلم عقیدہ اسلام کا کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت, اپنی عبادت, اپنی ریاضت سے نبی ہرگز نہیں ہو سکتا. نبی صرف اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے. ہاں ولی بن سکتے ہو, آپ کثرت سے عبادت کر رہے ہو, اللہ کے ولی بن گئے, پرہیزگار بن گئے. ولی تو کوئی بنتا ہے کبھی عبادت سے, محنت سے, کثرت سے اور کبھی عطا سے, لیکن نبی محنت سے, عبادت سے نہیں ہوتا. تم 1,00,000 سال بھی سجدے میں سر جھکا کر بیٹھے رہو, نبی نہیں بنو گے. نبی تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے, اور اب تو کسی کے نبی ہونے کا امکان ہی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ ضروری ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری چیزیں گڑی گئی ہیں. بیچ کا راستہ یہی ہے جو حق ہے, اہل سنت و جماعت کا راستہ. کیا مولا کائنات علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو اسی عظمت کے ساتھ مانتے ہیں جیسے رسول اللہ کے صحابہ مانتے تھے, اور حضور نے جیسے ان کے متعلق فضیلت بیان فرمائی وہ اسی حیثیت سے ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر آنکھ پر رکھتے ہیں. ہم ان وہابیوں کی طرح بھی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹاتے ہیں. نعوذ باللہ. ہم برسر اعلان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا, من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ اتنے صحابہ اور اتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. اس لیے یہ حدیث بڑے اعلیٰ درجے کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے, علی بھی اس کے مولا ہیں. اب اس حدیث کو لے کر کے بھی بہت سارے لوگ ہنگامہ مچاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مولا ہیں, تو حضرت علی نبیوں کے بھی مولا ہیں. وہ نبیوں کے اوپر بھی لے کر چلے گئے کیونکہ یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا مولا کے عربی میں کئی معنی ہیں. مولا عربی میں جو ہے آقا کو بھی کہتے ہیں, غلام کو بھی کہتے ہیں, مددگار کو بھی کہتے ہیں, دوست کو بھی کہتے ہیں. عربی کی شدھ بدھ رکھنے والا وہ سمجھے گا کہ کہاں کیا معنی لینا ہے. اسی طرح سے اگر عربی کی ترجمے کرنے لگ جائیں تو پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع ہو جائیں گی, جیسے گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا ہے. وہ کچھ بھی جیسا ہو اسی طرح سے اٹھا کر دے دے گا. ایک لفظ عربی میں آتا ہے اور اس کے 70 معنی ہیں, کسی کے 50 معنی, کسی کے 500 معنی. عربی کی ڈکشنری اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بہت وسیع ہے, سمندر ہے یہ عربی لغت. یہاں تک کہ ایک ایک لفظ پر لوگوں نے کتاب لکھ ڈالی ہے عربی کے ایک ایک لفظ پر. تو مولا کا مطلب کئی معنی ہیں. تو جہاں پوری کائنات مراد ہوگی, حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں, یقیناً میرے نبی آقا ہیں. جس کے حضور آقا ہیں, حضرت علی بھی اس کے آقا ہیں. لیکن نبیوں کے متعلق یہ معنی نہیں لیا جائے گا. انبیاء کرام افضل ہیں, پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں, اور جو بھی ہوگا نبیوں کے بعد افضل ہوگا. بہرحال میں یہ ٹاپک کو صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس بھیانک دور میں انہی حدیثوں کا سہارا لے کر بھولے بھالے نوجوانوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں. یہ چیزیں بھی لائی گئی ہیں حضرت علی نبیوں سے افضل ہیں. نہیں, اللہ کے انبیاء جتنے نبی ہیں وہ کائنات میں روئے زمین میں سب سے افضل انسان ہیں, اور ان کے بعد دوسرے صحابہ میں. تربیت میں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو کر 3 سال گزرے تھے, جب آپ کی عمر مبارک 28 سال کی تھی, جب حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھتے تھے, خاص طور پر عمومی حالات میں بھی. اب وہ علی جو خود تربیت رسول میں بڑے ہوں, ان کی جوانی کا حال کیا ہونا چاہیے, اوروں کے متعلق معلوم نہیں. باقی دوسرے اصحاب تو بعد میں صحبت اختیار کی رسول پاک کی. حضرت علی کی صحابیت تو بچپن سے, پیدائشی صحابی, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے ہیں, پرورش وہی ہوئی ہے. جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 اور بعض روایات میں ہے 12-13 سال کی تھی, جیسی بھی ہوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ والوں کو جمع کیا. مکہ کی ایک پہاڑی پر سب پر دعوت پیش کی, میں اللہ کا آخری نبی ہوں, اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, تم بتوں کی عبادت کو چھوڑو. اس پیغام کو سن کر کے مکہ والے بڑی دشمنی پر اتر آئے, کوئی ایک بھی وہاں پر اٹھ کر لبیک کہنے والا نہیں تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مجمع عام میں پکارا, ہے کوئی جو میرے لائے ہوئے دین کی حمایت کرے؟ تب یہی 9 سال کی عمر میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں, آپ کو میں اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کو سینے سے لگایا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس کی ٹانگوں میں قوت عطا فرما, اس کے پیروں میں قوت و طاقت عطا فرما. حضور کی دعا کی برکت یہ تھی کہ پھر آپ کی قوت کے سامنے کسی کی قوت ہی نہیں تھی. اسد اللہ الغالب ہو گئے, جنہیں شیر خدا کا لقب ملا, حیدر کرار کا لقب ملا. یہ بچپن کے معاملات تھے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ فیصلوں میں بھی بٹھایا کرتے تھے. تبلیغ دین, ظاہر سی بات ہے جب اول اسلام میں آپ اسلام قبول کر چکے ہیں تو تبلیغ اسلام میں حضرت علی کا بھی کردار رہا ہے. اگرچہ بچوں میں تھے آپ, لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی ہر طرح سے خبر آپ پہنچاتے, اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا حضرت علی بچپن سے کیا کرتے تھے. پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, اس وقت اپنے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہی سلایا تھا. وہ قتل کی رات تھی, منصوبہ بند قتل کرنے کا ارادہ تھا کافروں کا, اور حضور کے گھر کے اطراف سارے لوگ تلوار تانے کھڑے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دیا جائے گا.
لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے، کسی کافر کو آپ نظر نہ آ سکے، لیکن حضرت علی سے کہا کہ تم میرے بستر پر آج سو جانا، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، تم کل یہ امانتیں دوسروں تک پہنچا دینا اور پھر تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بھی سوال نہیں کیا کہ اگر غلطی سے وہ لوگ نبی سمجھ کر کے علی کو ہی قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بستر قتل کا بستر بنا ہوا تھا، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آرام کی نیند سویا، آرام کی نیند سویا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کل صبح سب کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آنا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ صبح ضرور ہوگی۔ حضور نے فرمایا صبح تو ہونی ہے، آج کی رات فکر چھوڑ دو، موت کا خوف، موت کا ڈر ہی نکال دو، کیونکہ نبی نے فرمایا کل صبح تم امانتیں دے کر مدینے آنا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایقان تھا، یقین تھا فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسرے دن صبح کفار مکہ نے آپ کو بستر سے اٹھایا، پکڑے اور حرم کعبہ میں لے آئے اور بہت سارے کافر جمع ہوئے۔ پھر آپ نے جب سب کی امانتیں واپس کرنا شروع کی تو آپ کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ 3 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے 3 دن کے بعد حضرت علی بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ یہاں مدینہ طیبہ آنے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں جب پہنچے تو مکتوم نام کے ایک صحابی ہیں مدینہ کے انصاری صحابی، ان کے گھر پر آپ کا قیام ہوا۔ جو بھی صحابی آئے ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی نہ کسی صحابی کے گھر ٹھہرا دیا۔ اب یہ چند دنوں کے بعد عقد مواخات شروع ہوا۔ عقد مواخات اسلام میں ایک ایسی زبردست مثال ہے میرے عزیزوں، جو آج تک دنیا نے ایسی مثال قائم نہیں کی۔ عقد مواخات کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، عقد نکاح، ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کو رشتے میں باندھا جاتا ہے تو اس کو نکاح کا عقد کہتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے عقد نکاح۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خرید و فروخت کا عقد ہوتا ہے، کہ میں ایگریمنٹ، سیل ایگریمنٹ ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا بھی ایگریمنٹ بنا دیا تھا۔ عقد نکاح اپنی جگہ پر رشتے سے جوڑنا، ایک مرد ایک عورت کو جوڑ دیا آپ نے، مہر مقرر ہو گیا اور ان کا رشتہ بنا دیا گیا، یہ تو مشہور ہے پوری دنیا میں۔ لیکن مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا ایک انصار اور ایک مہاجر، انصار جو مدینے میں تھے پہلے سے، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے یا دوسری جگہوں سے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ حضور فرماتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ وہ ہاتھ پکڑتے اور سیدھے چلے جاتے ہیں، کہاں؟ وہ انصاری صحابی مہاجر کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ حضور نے کہا ہے تو بھائی ہو گئے، جیسے ہم بولنے کے لیے آج بھائی بھائی ہیں، جب کام پڑے تو کہتے ہیں ہم تو سب بھائی بھائی ہیں، اور پھر جب دشمنی ہو تو اتنی خطرناک دشمنی ہوتی ہے معاذ اللہ کہ جانوروں سے بھی زیادہ سخت ترین لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جانور بھی آپس میں اتنے نہیں لڑتے جتنا انسانوں میں لڑائیاں، خون ریزیاں ہوتی ہیں۔ خیر، دوسروں سے لڑائی اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی وجہ سے ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، اس کے لیے تو وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مومن آپس میں لڑنے کے لیے تلواریں اٹھا لیے، تلوار آج نہیں ہے تو چاقو اٹھا لیا، جو کچھ بھی اٹھا لیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس میں سے کسی ایک نے کسی کو مارا، ایک نے قتل کیا، تو قاتل بھی دوزخ میں ہوگا، مقتول جو قتل ہوا وہ بھی دوزخ میں ہوگا، جو مر گیا وہ بھی دوزخ میں ہے۔ کیوں؟ مرنے والے کا کیا قصور ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو سمجھ میں آیا کہ اس نے گناہ کیا، ایک جان لے لی، لیکن مقتول کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی اس بات کا خواہش مند تھا، یا اور بات ہے کہ موقع نہیں ملا اس کو، قتل تو وہ بھی کرنا چاہ رہا تھا نا، موقع اس کو ملا ہے، قاتل کو یہ مار ڈالا، لیکن اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی تو قتل کے لیے تلوار اٹھایا تھا۔ تو جو دو تلواریں مسلمانوں کے درمیان اٹھی وہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کیا تھا، بھائی چارگی کا ایک نظام مدینے میں، وہ مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی میرے عزیزوں۔ انصار صحابہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مہاجرین صحابہ کو لیا اور پھر اپنے گھر لے کر کے گئے، ان کے سامنے اپنی پوری جائیدادیں رکھ دیں، صاف صاف انہیں بتا دیا کہ اے میرے مہاجر بھائی، دیکھو میرے 2 گھر ہیں، ایک باغیچہ ہے، بازار میں اتنی دکانیں ہیں، یہ میری پراپرٹی ہے، اور جو 2 گھر ہیں اس میں سے ایک گھر میرا، ایک گھر تمہارا، باغیچہ آدھا میرا اور آدھا تمہارا، بازار کی دکان میں ایک دکان میری ایک دکان تیری۔ حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی بنائے گئے تھے انصاری صحابی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا، اس کی عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو، کیا آپ نئے ہو مدینے میں؟ تو انصار نے بھائی چارگی کا ایسا نمونہ قائم کیا کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم بھائی ہو، تو انہوں نے اپنی سگی ماں سے پیدا ہونے والے بھائی سے زیادہ ترجیح دی میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے بھائی کو۔ عزیزان گرامی، صہیب روم سے آئے ہوئے، بلال حبشہ سے آئے ہوئے، سلمان فارس سے آئے ہوئے، دوسرے کئی ممالک سے آئے ہوئے صحابہ تھے وہاں پر، ان کی نسل الگ تھی، رنگ بھی الگ تھے، قبیلے الگ تھے، خاندان الگ تھے، لیکن مدینے والوں کے دلوں میں اللہ نے کیسا ایمان بسایا تھا، انہوں نے پورے ہر طرف سے آنے والے صحابہ کو ایک خاندان میں بانٹ لیا، ایک خاندان میں تقسیم کر لیا آپس میں، اور ایسا مضبوط خاندان کہ ان کی فضیلت میں پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان صحابہ سے محبت فرماتا ہے
کہ جب وہ جہاد کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوتی ہے. ان کے درمیان اتنا اتحاد آ گیا تھا, ایسا اتحاد. بھائی چارگی کا نظام جو قائم کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ معاشرے کی سب سے پہلی بنیاد تھی کہ کوئی مدینے کو ہلا نہیں سکا, پھر مدینے کو کوئی بری نظر سے دیکھ نہیں سکا. وہ اتحاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. ہمارے حالات یہ ہیں کہ پڑوسی مر بھی گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے, خبر ہی نہیں ہے کہ کتنے بیمار پڑے ہیں لوگ. ہم نے یہاں پر رشتے یا تو مخصوص کر لیے, مال کی وجہ سے ہمارے رشتے ہیں, یا منصب کی وجہ سے ہمارے رشتے ہیں. ایمان کی وجہ سے جو رشتہ ہوتا تھا وہ بہت مضبوط ہوتا تھا, اور مال کی وجہ سے جو ہمارے رشتے قائم ہوتے ہیں وہ مال جانے کے بعد پھر دشمنی ہو جاتی ہے, دوریاں ہو جاتی ہیں. کسی کے منصب کی وجہ سے تم نے رشتہ قائم کر رکھا ہے, اس سے وہ ذرا اس کا منصب ہٹ گیا تو تمہارا رشتہ بھی ختم ہو گیا. اب اس سے کیا ملنا ہے, وہ تو فالتو آدمی ہو گیا, کچھ کام دھندے کا نہیں. یہ ہمارے مزاج ہیں. صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی رسی میں باندھا تھا, ایمان کی رسی میں, حتیٰ کہ ان کے درمیان چھوٹی سی بات پر تکرار بھی ہو جاتی, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے تھے, ناراض ہوتے تھے. حضرت ابو ذر کو ایک بار اسی لیے ڈانٹا تھا کہ انہوں نے حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا, کالی عورت کے بیٹے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت ہے, پرانے زمانے کی جہالت ہے. حضرت ابو ذر بلال حبشی کو صرف اتنا کہے تھے, پھر ان کو احساس ہوا, شرمندگی ہوئی. بعد میں گئے حضرت بلال کو لایا اور کہا کہ اے بلال, میں نیچے سوتا ہوں, تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ دو, میں نے تم کو کالا کہا یا کالی عورت کے بیٹے کہا. حضرت بلال نے انہیں اٹھا لیا اور کہا نہیں, تم صحابی رسول ہو, تم صحابی رسول ہو, تمہارے چہرے پر میرا قدم کیسے, بلکہ ہم دونوں آپس میں ایمانی بھائی ہیں. ان لوگوں کے ہاں عفو درگزر کا بھی مقام بہت تھا. تکراریں کیوں نہیں ہوتی تھی, لیکن ان لوگوں نے ان تکراروں کو اپنے درمیان بڑی دیواریں نہیں بنائی. مجھے حیرت ہوتی ہے, ابھی بھی مدینہ طیبہ کی بات ہے, مدینہ طیبہ میں ہم جاتے ہیں, آج وہاں حالات ایسے ہیں, دل کی سختیاں بڑھ جاتی ہیں حاجیوں کی بھی. حج کر کے اتنے دعائیں کر کے, عبادتیں کر کے, قرآن کی تلاوتیں کر کے, رب لبیک لبیک پکار کر کے مدینے پہنچتے ہیں. وہاں پر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھگڑے کر جاتے ہیں. پچھلے سال کی بات ہے, 2 یہیں کے حاجی تھے انڈیا کی, وہ الگ ہمارے پڑوس میں تھے, صرف کھانے کی بات پر لڑ پڑے اتنا کہ برتنوں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا, دونوں زخمی ہوئے اور دونوں کو پولیس لے کر جیل میں گئی, مدینہ طیبہ میں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار پاک میں. اور حد تو یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد پتہ نہیں شیطان کتنا ورغلاتا ہے, بہکاتا ہے. میں بار بار حجاج کرام کو یہ نصیحت کرتا ہوں, تمہارا امتحان ہے میرے عزیزو, بارگاہ رسول میں آئے ہو اور اس مدینے میں آئے ہو جہاں انصار نے اپنی ساری زمینیں کشادہ کر دی تھی, ساری زمینیں کشادہ کر دی تھیں. آج وہاں پر کوئی اپنا دامن پھیلانے کی ذرا برابر کوشش نہیں کرتا. اگر آپ کرسی پر بیٹھے, کوئی آ جائے تو اٹھنا پسند نہیں کرتا کوئی. ہماری یہ فکس چیزیں ہیں, ہم دوسروں کو نہیں دیں گے. کمروں کے لیے جھگڑے ہیں, بستروں کے لیے لڑائی یہاں, اچار کے لیے لڑائی یہاں, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نے دیکھا. یقیناً وہ انصار صحابہ پر کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے اپنی جائیدادیں دے دی تھی, آدھے باغیچے ان کے نام پر کر دیے تھے. یہاں سفر میں 4-5 دن 8 دن 7 دن رہنے کے لیے اتنے بڑے جھگڑے کر کے آ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچانا, ایک بات یاد رکھیں, اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے, سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایک بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے میں گئے, دوپہر میں کچھ دہی کھایا, کچھ دہی کھٹا تھا, کہا کتنا کھٹا دہی آ گیا. سوئے تو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نہایت ہی جلال میں تھے. حضور نے فرمایا کہ اے شخص, تو مدینے آیا ہے, تو فوراً میرے مدینے سے نکل جا, تجھے جہاں میٹھا دہی ملے وہاں چلا جا. میرے مدینے کے دہی کو تو نے کھٹا کیسے کہا؟ حضور کو یہ تک گوارا نہیں مدینے کی برائیاں کرنا. یہ تو ہم نے وہاں دیکھا ہے, کھانے کی برائیاں کرنے والے سب سے زیادہ ہمارے انڈین لوگ ہوتے ہیں, ہندوستانی لوگ ہوتے ہیں. کھانے کو عیب لگاتے ہیں, روٹیوں کو پھینکتے ہیں. اتنی غذا وہاں پر ویسٹ کی جاتی ہے جس میں 50-50 لوگ کھا سکتے ہیں, پورے اٹھا کر کے پھینکی جاتی. بہرحال یہ الگ معاملات ہیں. میں عقد مواخات پر بات کر رہا تھا کہ صحابہ کو حضور نے بھائی چارگی میں جوڑ دیا, ایک مہاجر ایک انصار, ایک مہاجر ایک انصار. اخیر میں ایک صحابی بچ گئے, حضرت علی. ان کا کوئی انصاری ملا نہیں, وہ غمگین ہو گئے, میرا کوئی جوڑی ملا ہی نہیں. سب کو ایک ایک جوڑی مل گئے تھے اور حضور نے سب کو جوڑی بنا کر ان کے گھر روانہ کیا. حضرت علی ایک کونے میں مسجد میں بیٹھے, تھوڑا سا ان کو غم لاحق ہوا کہ میرا انصاری بھائی کون ہوگا جس کے گھر میں ٹھہروں گا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا, کہا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. عقد مواخات میں حضور نے حضرت علی کو اپنے ساتھ جوڑ لیا, اپنے ساتھ جوڑ لیا. سب کو مہاجرین کو ایک ایک انصار صحابی دیا, اور حضرت علی بھی مہاجر تھے, ہجرت کر کے آئے تھے. حضور نے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. یہ مولا علی کی شان ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ان کو ایک مرتبہ اپنا نائب مقرر فرمایا. جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جہاد میں جا رہے تھے تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یا منافقین آپ کے جانے کے بعد پیٹھ پیچھے کچھ باتیں کریں گے, اس لیے میں بھی ساتھ چلوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے حضرت ہارون علیہ السلام, لیکن حضور نے فرمایا یہ اور بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مطلق مدینہ طیبہ میں بنایا. ان حدیثوں کو لے کر کے شیعہ یہ
بہت زیادہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کو کہا کہ تم میرے لیے ہارون کے مقام پر ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، وزیر ہو. جب حضور نے صاف صاف کہا ہے حضرت علی کو، تو پھر دوسرے لوگ کیسے خلافت پر آ گئے؟ میرے عزیزو ایک طرفہ بات مت کرو. وہیں پر حضور نے ابو بکر کی شان میں کیا کیا کہا وہ بھی سناؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں فرمائی. میرے عزیزو اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت پہ بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. ایک مشہور حدیث یہ ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مجمع میں اعلان کر دیا لوگوں کو، جو نئے اسلام میں تھے وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے ساری باتیں. کہا اے لوگوں سنو، میرا مقام یہ ہے کہ نبی کے پاس کوئی شخص ایک بار جائے گا لیکن میرے پاس 2 بار آئے گا. سننے والوں نے ایسا سمجھا علی نبی سے اپنی فوقیت بیان کر رہے ہیں، اپنا مرتبہ بڑھا کر کے بیان کر رہے ہیں. لوگ آئے اور حضور سے شکایت بھی کیا، علی تو ایسے کہتے ہیں نبی کے پاس کوئی شخص ایک بار جائے گا لیکن علی کے پاس 2 بار آئے گا. تو حضور نے پوچھا علی کیا تم نے ایسے کہا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث کی وجہ سے میں نے کہا. آپ نے فرمایا آپ علم کا شہر ہے، میں دروازہ ہوں، کوئی بھی جانے والا دروازے سے جاتا ہے اور دروازے سے باہر آتا ہے، ایک بار داخل ہوتا ہے اور ایک بار خارج ہوتا ہے. یہ سوچ کر کے میں نے کہا ہے. حضرت علی کی حکمت اور دانائی غضب کی تھی. مولا تعالیٰ نے آپ کو بہت غضب کی ذہانت عطا فرمائی تھی. علم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، بلکہ سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے تھے کہ اگر، بلکہ دعا یوں کرتے تھے کہ اے اللہ میں اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں جس مجلس میں علی نہ ہو، جس مجلس میں علی نہ ہو اس مجلس سے میں پناہ مانگتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے. اور پھر یہ بھی دعا آپ کی منقول ہے کہ اے مولا مجھے کوئی ایسی چیز تو نہ عائد فرما جس میں علی نہ ہو، یعنی علی کے بغیر مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. کئی معاملات میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں خلفائے راشدین کے حامی ناصر مددگار رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے بھی، حضرت عمر کے بھی، حضرت عثمان کے بھی. تینوں خلفاء کے ساتھ آپ نے بھرپور حمایت بھی کی ہے، ان کی وزارت بھی کی، ان کے ساتھ جہاد میں شریک بھی رہے. کئی مقامات پر آپ نے جنگیں لڑی انہی تینوں خلفاء کے یعنی دور خلافت میں. سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی نے پورا اسی طرح سے کردار اپنایا جیسے حضور کی زندگی میں کیا کرتے تھے. کہیں سے کوئی اختلاف ہمیں ثابت نہیں، کہیں سے کوئی اختلاف نظر بھی نہیں آتا. آج کے زمانے میں اختلاف دکھایا جا رہا ہے. میں کل بھی اس بات پر بہت دیر تک گفتگو کیا ہوں، اور آج تو حضرت علی کی بات ہے. یہاں پر کچھ چیزوں میں ہم مشترک ہیں. محبت علی میں ایک بات یاد رکھیں، محبت علی ہماری الگ طریقے کی ہے، ان کی الگ طریقے کی ہے. ہم کالی پٹی باندھ کر محبت نہیں دکھاتے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ علی کی محبت کالا پن نہیں لاتی، نور لاتی ہے. علی کی محبت قلب کو بھی نورانیت بخشتی ہے، ماتھے کو بھی نورانیت بخشتی ہے. قرآن میں انہی لوگوں کی صفات میں آئی ہے بات، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر تم چمکتی ہوئی نشانیاں دیکھو گے. سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے، اور وہ حضرت علی مراد ہے. یہاں سے تفسیر میں فرمایا گیا کہ آپ کے سجدے ایسے ہوتے کہ لوگ آپ کے چہرے کی چمک سے ہی آپ کو پہچانتے بھی تھے. چہرے پر جو رونق تھی، چہرے پر جو چمک و دمک تھی. یقیناً ویسا سجدہ اب کرے گا کون جو علی جیسا سجدہ ہو، کیونکہ نماز میں ایسی محویت ہوتی تھی کہ چبا ہوا تیر بھی اگر نکال لیا جائے تو آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی. نماز میں پوری نماز آپ کمپلیٹ کر لیتے تھے. کسی نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ علی آپ کہتے ہیں ساری چیزوں کا جواب میں دے سکتا ہوں قرآن کے ذریعے سے، اپنی بصارت اور بصیرت کے ذریعے سے. علی سے پوچھا گیا ہے کیا کبھی آپ نے خدا کو بھی دیکھا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال تھا. کیا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، اس کی تجلیوں کو دیکھا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے ظاہری طور پر دیکھنا اور ایک ہے خواب میں دیکھنا، بند آنکھوں سے دیکھنا. عالم بیداری میں سوائے رسول اللہ کے کسی کو خدا کی زیارت نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے. معراج کا ایک واقعہ حضور کے ساتھ ہوا اور پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن عالم خواب ہو یا بند آنکھوں سے ہو، بے شمار اولیاء کاملین نے رب ذوالجلال کی زیارت کی ہے. مولا تعالیٰ کی تجلیوں کو انہوں نے دیکھا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آپ مسکرائے، کہا خدا کو دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ علی اس وقت تک نماز کا دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں زیارت نہیں کرتا. رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات جب تک میں نہیں دیکھتا سر نہیں اٹھاتا ہوں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہی اسی کے مصداق ہے کہ ان کے سجدوں کی نشانیاں ان کے چہروں پر تم دیکھو گے. ان کے سجدوں کی نشانیاں چہروں پر دیکھو. اچھا یہاں لفظ وجوہہم ہے، سیماہم فی وجوہہم، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اور بعض لوگ بیچارے پیشانی پر داغ لگا کر کہتے ہیں ہم بھی اسی آیت کے مصداق ہیں. پیشانی پر جو شامی کباب ہو تو اسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو سجدوں سے پیشانی پر نشان. پیشانی کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں، چہرہ ہے. پورے چہرے پر تمہاری نشانیاں آئیں گی سجدے کی، صرف پیشانی پر نہیں، پورے چہرے پر. اور نشانی کا مطلب کالا پیلا لال نہیں، دور سے دیکھنے والا صرف تمہارے چہرے کو دیکھ کر اسلام کی محبت میں گرفتار ہو جائے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شیدائی بن جائے. تو چہروں کی رونق کے متعلق آ گیا، وہ حضرت علی جیسے چہروں میں تھی. عزیزان گرامی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے متعلق شروع میں چند باتیں عرض کرنا ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آپ کی فضیلت میں بیان فرمائی اس کے ہم بھی قائل ہیں، ہم انکار نہیں کرتے. ہم علی کو صرف علی نہیں کہتے، مولا علی کہتے ہیں. جبکہ بعض لوگوں کو مولا کہنے پر بھی دشواری ہے، دقت ہے، لیکن یہ دقت ان کی اپنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا،
जिस का मैं मौला हूं अली भी उसके मौला है। मौला किसे कहते हैं? आका को, मौला सरदार को कहते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान आलीशान, इस पर किसी को शक नहीं होनी चाहिए। जब अल्लाह के नबी ने उन्हें मौला कह दिया है हम सबका, तो फिर मौला कहने में हम सबको कोई दुश्वारी भी नहीं होनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबूवत का मकाम अपनी जगह पर, लेकिन विलायत का मकाम अपनी जगह पर है। मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा है, तो ये बात लेकर के बाज़ जमातें कहती हैं तो फिर क्या वो नबियों के भी मौला हैं? नबियों के भी मौला हैं? हाँ, हम उसकी तत्बीक यूं कहते हैं। अरबी में एक लफ्ज़ कई मानों के लिए आता है। अरबी में एक लफ्ज़ कई मानों के लिए आता है। लफ्ज़ ऐन, ये सूरज को भी बोलते हैं, घुटने को भी बोलते हैं, आंख को भी बोलते हैं, एक ही लफ्ज़ है। तो बाज़ लोगों ने हमसे सवाल किया, हुजूर ने फरमाया मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला है, तो हुजूर तो नबियों के भी मौला है, तो क्या अली भी नबियों के मौला है? कहा हाँ है, नबियों के मौला इस तौर पर कि मौला का एक माना आका होता है और एक माना दोस्त और वजीर भी होता है, दोस्त और वजीर हमराज भी होता है। तो मौला अली, अली हम सब के आका के माने में मौला है और नबियों के मुतालिक दोस्त और वजीर के माने में मौला है, इसमें कोई शक नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी फजीलत में जब ये बयान फरमाया है, तो मेरे अजीजों मौला अली कहने में किसी को दिक्कत और दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो फजाइल में बातें आई हैं, एक तो पहली बात यह है कि आप खानदान रसूल से हैं, हाशमी नसब हैं, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी आप हाशमी नसब हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबलीग में सबसे पहले ईमान लाने में आपका अहम रोल है। उसके अलावा हिजरत करने में, हिजरत के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़द मुआक़ात में भाई बनने का शरफ आपको है। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी में और एक रिवायत में 3 हिजरी में अपनी सबसे चहेती बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह मौला अली के साथ फरमाया। जन्नती औरतों की सरदार, जन्नती खवातीन के सरदार, दुख्तर मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बान वाली वो शहजादी मौला अली की दुल्हन बनी है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौला अली के घर आई तो खुद हज़रत फातिमा कहती हैं, मैंने अपने हाथों से इतना आटा पीसा है, इतना आटा पीसा है कि मेरे हाथों की चमड़ियां छिल चुकी थी, निकल चुकी थी। वो अपने हाथों से काम करती थी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर। तो ये शरफ़ दामादी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे राजी थे जिंदगी में भी, और अपनी बेटी देकर के ये भी फरमाया कि ए अली, मैंने अपने जिगर का एक टुकड़ा दिया है। इन्नमा फातिमतुन बिदअतुन मिन्नी फमन अहब्बहा फ़क़द अहब्बनी वमन अबग़दहा फ़क़द अबग़दनी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, जिसने उससे मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने उससे दुश्मनी की गोया कि उसने मुझसे नफरत की है। बाज़ लोग जैसे किताबों में भी मौजूद हैं, जमात वहाबिया के बड़े सरदार इमाम जिसको ये तस्लीम करते हैं शेख इब्न तैमिया ने अपनी किताब में कई जगहों पर अपनी किताबों सैयदा फातिमा ज़हरा की गुस्ताखी की है, तौहीन की है, कहा कि वो बागिया थी, बगावत किया है उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के खिलाफ। हरगिज़ नहीं, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक ऐसे जुमले कहना अपनी आखिरत को खराब करना है, अपने खात्मे को खराब करना है। मेरे अजीजों, यही तो बात यहाँ अहम है। तुम यहाँ दरमियान का रास्ता अगर तलाशोगे तो अहले सुन्नत व जमात ही तुम्हें मिलेंगे। एक तरफ फातिमा की मोहब्बत में शिया अबू बकर, उमर, उस्मान को गालियां देते हैं, और एक तरफ जमात वहाबिया फातिमा की गुस्ताखी, हजरत अली को कमतर बताना। ठीक है, वो सहाबा की तारीफ करते करते अहले बैत को घटा देते हैं। हजरत फातिमा की शान में उन्होंने बहुत सारी गलतियां लिखी, तो दोनों भी गुमराह हैं, एक सहाबा को गालियां देकर और एक अहले बैत की तनकीस और तौहीन करके। अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला ने हम पर एहसान फरमाया, हम अहले बैत की भी वैसी मोहब्बत करते हैं और सहाबा की भी मोहब्बत रखते हैं। ये दरमियान का रास्ता है, अहले सुन्नत व जमात ही इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामिल मेयार को पहुंचते हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो पर्सनल जिंदगी है उसकी तरफ मैं चलता हूँ। निहायत ही सादी जिंदगी आपने गुजारी और हली मुत्तबा थे, तबीयत के बड़े नफीस, यानी बहुत ज्यादा ख्वाहिशों को कभी आपने पाला नहीं। मुख्तसर सी जिंदगी में आपने सब्र किया, और आपके घर में आने वाली दुल्हन भी आपको ऐसी मिली जो कनाअत की बादशाह थी, उनके पास जो आया उस पर कनाअत कर लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बारे में कोई फिक्र नहीं हुई कि बहुत बड़े घर की बेटी लेकर आया हूं तो अब मेरे कमाई को भी देखना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि हाथी लाने से पहले चौखट देख लो, बड़े घर की औरत आ रही है तो दरवाजा बड़ा कर लो, कमाई फैला लो। यहां तो दिक्कतें इसी बात की हैं कि शादी को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरकत का जरिया है, दुल्हन आए तो बरकतें ज्यादा होती हैं। यहाँ मर्द परेशान ज्यादा हो रहा है उसकी ख्वाहिशों की वजह से। तकवे वाली औरत आए तो यकीनन कई दरवाजे आसमान के नए खुलते हैं, नए दरवाजे रिस्क के खोले जाते हैं हम पर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, पूरी जिंदगी में फातिमा ने मुझसे किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं की, कोई चीज पूछा ही नहीं, बल्कि गुलाम की भी जरूरत थी तो वो भी हजरत अली ने कहकर के हुजूर के पास भेजा, जाओ फातिमा एक गुलाम तो हुजूर से मांग कर लाओ। हुजूर सबको एक एक गुलाम बांट रहे। हजरत फातिमा की ख्वाहिश नहीं थी, कहा अली ने कहा तो वो चली आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह हमें भी एक गुलाम दे दे। मेरे आका ने उनको गुलाम नहीं दिया, कहा फातिमा जब ज्यादा थक जाओ तो रात के वक्त 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो, तुम्हारे लिए सारी थकन के लिए काफी हो जाएगा। वो लेकर के लौटी, फिर उस पर भी साबिरा थी, सब्र किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की हालत ऐसी थी, एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए, देखा कि हसनैन करीमैन नहीं, बच्चों को देखने के लिए हुजूर अक्सर जाया करते। पूछा कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में आज कुछ भी नहीं था, कोई चीज नहीं थी,
کھانے کے لیے, بچے بھوکے تھے, تو علی نے کہا ہے کہ میں بچوں کو لے جاتا ہوں, نہیں تو یہ تمہارے کاموں میں یہاں مخل نہ ہو جائیں. تو علی آج جس باغیچے میں کام کرتے ہیں اس باغیچے میں دونوں کو لے کر کے گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں گئے؟ فلاں کے باغیچے میں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا, کڑی دھوپ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیچے میں کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور درختوں پر ڈالتے ہیں. یہ کام چل رہا ہے, مزدوری چل رہی, اور حسنین کریمین کو ایک جگہ بٹھاتے ہیں, بیچ بیچ میں انہیں کھلاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں پانی بھر کر لاتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس باغیچے میں تشریف لائے اور کہا کہ علی کیا تمہارے کاموں میں بھی ہاتھ نہ بٹھاؤں؟ اور خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس باغیچے میں کام کیا اور پانی بھرا اور درختوں کو ڈالا. شام ہونے سے پہلے کچھ کھجوریں گھر کے لیے لے کر ایک بچے کو امام علی مرتضیٰ اور ایک بچے کو رسول پاک اٹھا کر گھر لے آئے. گھر کی کیفیت یہ تھی کہ بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھا, بلکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ تو ایسا ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے تھے تو ان کی کنیزہ جو گھر کی فضہ نام کی کنیزہ تھی, اس نے منت کر لی. منت یہ مانگی کہ اے اللہ اگر بچے صحیح ہو جائیں تو پورے گھر والے مل کر کے ہم 3 روزے رکھیں گے. اس نے منت کی, بچوں کو شفا بھی مل گئی, شفا ہو گئے. دونوں بچے جب صحت یاب ہوئے تو فضہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بتایا کہ میں نے منت کی تھی, بچے صحیح ہو گئے. تو گھر والوں نے کہا حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں بچے اور فضہ کہ آج سے ہم روزہ رکھتے ہیں, 3 دن کنٹینیو روزہ رکھیں. روزہ رکھے. دوسرے دن حضرت علی روزے کے عالم میں کام کے لیے جاتے تھے. دن بھر کام کر کے شام کو جب آنے کا وقت تھا تو آپ کی مزدوری اتنی تھی جس سے صرف آٹا ملا 5 روٹیاں بن سکتی تھی. 5 روٹیاں بن سکے اتنا آٹا ملا. گھر لے کر کے آئے, حضرت فاطمہ نے روٹیاں بنائی. تو جیسے ہی افطاری کا وقت تھا ایک مسکین گھر پر آیا اور اس نے آواز لگائی, کہا کہ اے اہل بیت رسول اللہ کے گھر والوں, تم ہر ایک کو دیتے ہو, میں بھوکا ہوں, مجھے کھلاؤ. حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ 5 روٹیاں اس کو اٹھا کر دے دو. اللہ کے نام پر اس نے مانگا ہے اور پورے گھر والے 5 لوگ پانی پی کر افطار کر گئے ہیں. دوسرے دن بھی روزہ تھا, منت کا روزہ ہے. حضرت علی اسی حالت میں کام پر گئے ہوئے ہیں, اسی حال میں باغیچے کا کام کیا. شام کو آج جو مزدوری ملی اس سے بھی آٹا خریدا, آج روٹیاں بنائیں. 2 دن کی بھوک کا کیا حال ہو سکتا ہے میرے عزیزوں. آج ہم بھوک سے تل ملاتے ہیں, صبح سے شام کا روزہ, وہ بھی ہم کو اے سی کا روزہ برداشت نہیں ہو پاتا. آرام کے روزے ہیں بغیر کام کے, وہ مدینے کی گرمیوں کے روزے ہیں. حضرت علی دوسرے دن جب آئے, آٹا لے کر گوندا گیا, روٹیاں بنی. ایک یتیم بچہ باہر کھڑا تھا, اس نے آواز دی, اے رسول اللہ کے گھر والوں, مجھے سننے میں آیا ہے کہ آپ کے گھر سے جو بھی مانگتا ہے وہ خالی نہیں جاتا, میں بھوکا ہوں, مجھے کھلاؤ. حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھائی, اس یتیم بچے کو دے دیا, خود پانی پی کر کے افطار کر لی. تیسرا روزہ تھا, روزے چھوڑنا بھی نہیں تھا, منت کے روزے تھے. تیسرے روزے میں پھر حضرت علی اسی حالت میں کام پر گئے ہیں. کون کر سکتا ہے یہ سوائے شیر خدا کی طاقت کے؟ کون برداشت کر سکے گا؟ تیسرا دن جب آپ مزدوری کا آٹا لے کر کے آئے, آج روٹیاں بنی تھیں, لیکن آج ایک قیدی, جیل سے چھوٹا ہوا قیدی باہر کھڑا تھا. کہا زمانہ ہو گیا میں نے کھانے کو نہیں دیکھا, اور میں نے سوچا ہے کہ کسی اور گھر کیوں جاؤں, رسول اللہ کے گھر والوں کے پاس آؤں, یہاں منگتوں کو کھلایا جاتا ہے. بی بی نے وہ روٹیاں اٹھائی, دے دیا. مولا علی نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ فاطمہ 1 رکھ لیتی, 2 رکھ لیتی, 3 رکھ لیتی, باقی کی دے دیتی. وہ بھی اپنی اس بیوی کی خیرات پر راضی تھے. بچوں کو بھی ایسی تربیت تو ملی تھی بچپن میں. تیسرا روزہ ہے اور روٹیاں اٹھا کر دی گئی. یہ بڑا کڑا امتحان تھا میرے عزیزوں, اہل بیت کے گھر والوں, اہل بیت والوں کے ساتھ, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ. یہ بڑا امتحان تھا. 3 روزے گزر گئے. شام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھا کہ حسنین کریمین طاق میں دب کے ہوئے بیٹھے ہیں. حضرت علی کا پیٹ سے لگا ہے, فاطمہ کی کمر جھکی ہوئی, کسی سے آواز نہیں نکل رہی. فضا کو دیکھا گیا, آنکھیں اندر ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے, آواز کسی کی نہیں آ رہی ہے. بچے بھی کھلکھلاتے کھیلتے رہتے تھے. پوچھا کہ کیا حال ہے یہاں پر, کسی نے جواب نہیں دیا. ہوتا تو بیٹی رو رو کر کے شکایتیں کرتی کہ ابا جان گھر ایسا چل رہا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے, کس کے گھر آپ شادی کر کے دے دیے. یہ 1000 شکایتیں فاطمہ کرتی اپنے باپ سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ نہیں کہا. صبر کی پہاڑ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پوچھا, جواب کسی سے کچھ بھی نہیں آیا, سب خاموش تھے. جبرائیل امین آیت کریمہ لے کر اتر آئے. قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ دہر 29ویں پارے میں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے محبوب, یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے رب کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے, کبھی یتیم کو, اور کبھی قیدیوں کو کھلاتے ہیں. جبرائیل امین آ کر بتاتے ہیں. اور پھر جنت کا دسترخوان اترا. علی کے گھر پر جنت کا دسترخوان اترا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پیش کیا اور فرمایا, مبارک ہو میرے گھر والوں, تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان تھا. آنے والا نہ مسکین تھا, نہ یتیم تھا, نہ قیدی تھا. وہ شکلیں تو ان کی تھی, لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں کا امتحان لے رہے تھے. وہ لجپال گھرانہ میرے آقا کا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جود و سخا پورے اس گھرانے میں وابستہ تھی. آج بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے میرے عزیزوں, فاطمہ کے نام سے بھی مولا کی بارگاہ میں مانگا جائے, رب تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو مایوس نہیں فرماتا, نا امید نہیں فرماتا. چادر زہرا کا واسطہ لے کر جب بھی مانگا گیا ہے ملتا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر, جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بچپن سے فرمائی, تو ظاہر سی بات ہے زندگی گزارنے کے اسلوب بھی انہوں نے ایسے بنائے تھے. کبھی کسی سے شکایت نہیں,
اپنے نفس کے لیے انہوں نے کوئی چیز نہیں کی. آپ اندازہ کریں, ہم تو سوچتے ہیں نا کہ طاقت کے لیے تو کاجو بادام ہونے چاہیے, چکن مٹن, بڑی بڑی غذائیں ہونی چاہیے, تبھی تو باڈی بنتی ہے, جسم بنتا ہے. وہ علی جو شیر خدا ہے, جن کے گھر میں 3 دن تک روزے اور وہ بھی پانی پر افطاری, اور طاقت کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. خیبر کا وہ واقعہ آپ کو میں بتاؤں, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ, یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر, بہت سارے قلعے تھے یہودیوں کے, محاصرہ کیا. وہ قلعے آج بھی محفوظ ہیں, سعودیوں نے محفوظ رکھا ہے کیونکہ وہ یہودیوں کے تھے, انہوں نے محفوظ رکھا ہے. باقی ہمارے نبی کی جو نشانیاں تھیں سب ختم کر دیا, توڑ دیا, پھوڑ دیا, کیونکہ یہ شرک ہوتا تھا ان کے نزدیک. اور یہودیوں کے قلعے آج بھی محفوظ ہیں خیبر میں, آج بھی. ان قلعوں میں یہودی اندر بند رہ کر کے سازشیں رچتے تھے مدینے کے خلاف, بہت ساری پلاننگ ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے, 7 دن تک کا محاصرہ رہا, اور جنگ کی نوبت ایسی آئی کہ روز صبح لڑائی ہوتی, شام میں ختم ہوتی, لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھنا کل کے صبح میں اسلامی پرچم, اسلامی جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول خوب محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اس کے رسول کو خوب محبت کرتا ہے. سارے صحابہ رات بھر جاگتے رہے وہ صبح کے جھنڈے کے لیے کہ کس کے ہاتھ میں ملے گا. سب جمع ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی مجمع پر, پھر پوچھا کہ علی کہاں ہیں. اس مجمع میں حضرت علی نہیں تھے. آپ کو آشوب چشم کی بیماری لاحق ہو گئی تھی, آنکھ لال ہونا, پانی آنا. حضرت علی بیمار تھے. کہا کہ وہ بیمار ہیں, آشوب چشم ہے, آنکھوں سے پانی گر رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ. وہ اسی حالت میں آئے, بخار بھی تھا جسم پر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگایا اور کہا یہ جھنڈا لو, اللہ اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے ہیں, اللہ تمہارے ہاتھوں پر فتح رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں جھنڈے کو اٹھاتے ہیں اور لے کر چلے. اب صحابہ جب حضرت علی کے جوش کو دیکھتے ہیں تو سارے 7 دنوں کا جوش ایک ساتھ آیا. خیبر میں جب یہودیوں کا مقابلہ ہونے لگا تو یہودیوں کا جو بڑا رئیس تھا مرحب, بہت طاقتور شخص تھا, رئیس الیہودی, وہ آیا سامنے, اور اس کے جسم پر پورے لوہے کے کپڑے ہوتے تھے, لوہے کے کپڑے ہوتے تھے, جسم میں ٹوپی تک اس کی لوہے کی ہوتی. مرحب سامنے آیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا. کہہ رہا تھا میرے مقابل میں کون آیا ہے, تجھے معلوم ہے میرے گھر کے قریب کوئی چراگاہ بھی نہیں ہوتی, کوئی قریب بھی نہیں پٹکتا میرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے جواب میں کہا انا الذی سمیتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جو میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے. حیدر کچھار کا بہت ماہر شیر اسے کہا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابل میں جب تلوار اٹھائی, مقابلہ تھوڑی دیر کا ہوا, لیکن یہ ذوالفقار حیدری تھی, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تلوار تھی. اس تلوار سے آپ نے جب ایسے مارا کہ لوہے کو کاٹتی ہوئی تلوار گئی, اس کا سر آسمان پر اڑا, آسمان پر اڑا, اور جب وہ نیچے زمین پر ڈھہ گیا تو سارے یہودیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک قوت یہ تھی کہ بڑے بڑے قلعے کے دروازے بند تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے, صحابہ سے کہا کہ تم قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ. صحابہ نے کہا دروازے بند ہیں. حضرت علی نے خیبر کا بڑا پھاٹک ہلایا, اور وہ پورے لوہے سے بنا ہوا دروازہ, اس زمانے کے, اس زمانے کے نہیں, اس زمانے کے 40 صحابہ اٹھاتے تھے اس دروازے کو, تو اٹھ نہیں پاتا. حضرت علی نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اکیلے اس دروازے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کھڑے رہے, یہاں تک کہ فرماتے ہیں تقریباً 600 صحابہ کے اندر جانے تک حضرت علی تنہا وہ ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے رہے, اس دروازے کو اٹھا کر کھڑے رہے. ایک ہاتھ میں تلوار ہے, ایک ہاتھ میں اتنا بڑا پھاٹک دروازہ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ سب خاطر خواہ صحابہ کی جماعت اندر جا چکی ہے, تو آپ نے اس دروازے کو اٹھا کر کئی گز دور پھینکا. اسی لیے تو آپ کا لقب فاتح خیبر ہے, خیبر شکن آپ کو کہا گیا ہے. پورے خیبر کو توڑ دیا. اسی شام کو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح عظیم عطا فرمائی. وہ فتح کا سہرا حضرت علی کے سر پہنچتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہی بشارت دی تھی. میرے عزیزو, طاقت کا یہ عالم ہے, طاقت کا یہ عالم. اس صحابہ اس زمانے کے جو طاقتور تھے, اس زمانے کے میں سمجھتا ہوں 100 نہیں 1000 لوگوں کی طاقت ان کے پاس ہوتی تھی. آج بھی ان کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں مدینہ طیبہ میں. بعض بزرگ ہیں جن کے ہاں اس زمانے کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں. آج کے یہ باڈی بلڈر لوگوں کو لے جا کر کے بھی اٹھانے لگاؤ تو تلوار ان کے دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھتی, اور پھر وہ لہراتے تھے ہواؤں میں, ایسے جیسے ٹماٹر کاٹنے والی چھری کو لہرایا جاتا ہے. وہ صحابہ کی طاقت ویسی تھی. تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو فارم کے پلے ہوئے لوگ ہیں, ساری غذائیں جو ہے فارم کی کھا رہے ہیں. زہر کھا کر کے کون سی طاقت بننے والی ہے. اس کے باوجود بھی غرور بہت زیادہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم اس زمانے کے 40 مردوں کی طاقت تنہا رکھتے تھے. شیر خدا ان کو ایسے ہی نہیں کہا گیا. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ مجھے بتانا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے عزیزو, جب رب تبارک تعالیٰ کی نعمتیں کسی کے اندر آ جائیں تو پھر وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. یا تو رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے, یا تو پھر غرور و تکبر میں اترانے والا بن جاتا ہے. مال بھی غرور لاتا ہے, باڈی کی طاقت بھی غرور لاتی ہے, یا کوئی عہدہ اور منصب بھی اسے غرور میں لاتا ہے. یہ 3 چیزیں اسے گھمنڈ کی طرف لے جاتی ہیں. یہ بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے. دیکھنا کسی کے اندر زیادہ طاقت آ گئی اور پھر وہ بچ پائے, اپنے ہاتھ کو بچا لے جائے, وہ دنیا کا عظیم پہلوان ہے, وہ عظیم پہلوان ہے. یہاں تو لوگوں کو مکہ آزمائی کرتے بھی ہیں. کیوں میاں باکسنگ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ کسی کا چہرہ اور تھوپڑا بگاڑ سکیں. آزمائش کے لیے یہ لوگ کمزوروں کے چہرے ڈھونڈتے ہیں. جسم بنانے والوں کی اکثر عادت ہے کہ پنجے مارتے رہیں کسی کو بھی. طاقت جب آ جائے تو تم طاقت کا غرور نہ لانا. یاد رکھو کہ یہ جسم سڑ جائے گا اور کیڑے مکوڑوں کی غذا اسے بنائی جائے گی.
जब कब्र में तुम्हारे इसी ताकतवर जिस्म को रखा जाएगा, तुम्हारे कान से, नाक से, मुंह से, हर जगह से कीड़े दाखिल होंगे, तुम हाथ तक नहीं उठा सकोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना तुम्हें बेबस बना देगा। वो कब्र की बात तो बात की है, जो तख्तियां बंद हो जाएंगी तो कौन देखता है, लेकिन तो यहां हमने मैयतों को नहलाते वक्त ही देखा है, हट्टे कट्टे लोग ऐसे बेबस पड़े हमारे हाथों के सामने कि गर्म पानी डालो कि ठंडा पानी डालो, वो आह भी नहीं करता, उफ भी नहीं करता। तुम्हारी सारी ताकतों का नशा सब खत्म हो जाता है। इसीलिए इस सिचुएशन पर गुरूर और तकब्बुर हरगिज़ आने न देना। मौला अली शेर खुदा रब्बा तआला अन्हु का हाल ये है, बाजार में चल रहे थे, एक खातून रो रही थी, एक लोंडी थी, उस जमाने की काम करने वाली कनीज थी। आप करीब गए, जब आप खलीफा वक्त थे, मनसब भी है आपके पास, ताकत भी है आपके पास, ऐसे नहीं कि फौजी ताकत पर के बलबोते आप लड़ते थे, पर्सनल अपनी खुद की भी ताकत थी। खलीफा वक्त है, बाजार में आपने देखा कि एक खातून रो रही, पूछा क्यों? कहा मेरे आका ने, मेरे मालिक ने मुझे 2 दिरहम दिए थे खजूर लाने के लिए। मैं खजूर लेने के लिए इस शख्स के पास आई है, दुकान वाला, खजूर ली और मैं ले जाकर के मेरे मालिक को दिया, तो मेरे मालिक ने पसंद नहीं किया, वो लौटा दिया, कहा कि मुझे खजूर नहीं चाहिए, मैं लेकर के आई हूं और इसको वापस कर रही हूं तो ये ले नहीं रहा है, मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा है, खजूर मैं क्या करूं? मेरा मालिक मुझे दुर्रे मारेगा, मैं दिरहम कहां से लाऊं? मैं कनीज औरत हूं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरमियान में गए, कहा कि इस कनीज को इसके पैसे वापस कर दो, खजूरें तेरी सही सलामत वो लेकर आई है, ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, उसमें ऐब भी नहीं हुआ है, ले लो। तो उसने आपको जोरदार धक्का मारा, यहां तक कि गली से बाहर तक ले गया। कहा कि तुम होते कौन हो बीच में आए? तो लोगों ने कहा उस दुकानदार को पकड़ करके कि नादान, तुझे मालूम है तूने किसको धक्का मारा है? वो खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन है, उसे पता ही नहीं था। डर गया, सहम गया कि अरे मेरे तो हाथ उनको लग गए, फिर क्या होगा? फौरन वो आया और उस औरत को पैसे वापस किया, खजूरें लिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। कहा कि मेरा हाथ आपको लग गया, मैं धक्का मारा, मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझसे राजी हो जाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पहले उस कनीज से पूछो वो अगर राजी है तो मैं भी राजी हूं, मेरे अपने नफ्स का कोई मामला नहीं, तू हकदारों को उनका हक अदा कर दे, मैं तुझसे राजी हूं। हज़रत अली चाहते तो अपने जान का बदला लेते कि मुझे तू हाथ लगाया कैसे? ताकत कुव्वत खुद की भी है और वक्त के खलीफा भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी, अपनी जात के लिए आपने बदला नहीं लिया। जंग में लड़ते हुए आपने एक काफिर को गिरा दिया, उसकी गर्दन पर बैठ गए, तलवार से काटने ही वाले थे कि उसने मुंह पर थूक दिया, उसने मरने ही वाला था। हज़रत अली ने तलवार छोड़ दी, उसको आजाद कर दिया, कहा अब तुझे नहीं मारूंगा। यहां तो गुस्सा डबल हो जाना चाहिए ना, मैं मारने ही वाला था, अब इसने थूक दिया है चेहरे पर, तो आप इसको और ज्यादा दर्दनाक अंदाज में मारो, छोड़ दिया। वो और हैरत में आ गया, ताज्जुब में पड़ गया कि मुझे तू मारना चाहिए था, ऐसे हालत में छोड़ दिया। हज़रत अली कहते हैं शख्स सुन, मैं जिहाद भी करता हूं तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, जब तूने थूक दिया तो फिर अब मेरा नफ्स भी यहां शामिल हो गया। दुनिया बाद में ये कहती कि थूक का बदला लेने के लिए अली ने गर्दन काट दी, मैं बदले के लिए नहीं कत्ल करना चाहता। ये मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताकत का सही इस्तेमाल है, सही इस्तेमाल। मेरे अजीजों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मकाम और मर्तबे के एतबार से कभी किसी चीज को ऐब नहीं समझा। एक बार आपकी ज़िरा चोरी हो गई, वही लोहे का जो लिबास होता था जंगों में पहना जाता था, वो चोरी हो गई, वो एक यहूदी के हाथ में चली गई और उस यहूदी ने दावा किया कि मेरी ही है, वो मेरी ही है। मुकद्दमा काजी के पास आया, जब अमीरुल मोमिनीन है, काजी शुरैह उस वक्त के काजी थे अदालत में, जब मुकद्दमा आया तो उस यहूदी को भी बुलाया गया, हज़रत अली को भी। हज़रत अली ने उस पर दावा किया कि ये ज़िरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा इसके पास गवाह क्या है, सबूत क्या है कि इसकी है? काजी ने पूछा कि अली आपके पास कोई गवाह है कि ये ज़िरा आपकी है? कहा हाँ गवाह है। कौन देखा है? कहा मेरे बेटे हैं हसन और हुसैन। दोनों को तलब किया, वो दोनों दरबार अदालत में आए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गवाही दी, लेकिन काजी शुरैह ने यह कहकर के इनकार कर दिया कि इस्लाम के निज़ाम में बाप के हक में बेटे की गवाही नहीं कबूल होगी, यहां फिर रिश्तेदारी आ जाएगी, बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं होगी। अरे हसनैन करीमैन की गवाही को काजी ने नहीं लिया, तो हज़रत अली ने कहा इनके अलावा फिर मेरे पास कोई गवाह नहीं। तो काजी शुरैह ने कहा तो फिर अली तुम दस्तबरदार हो जाओ, ये ज़िरा यहूदी की। हज़रत अली ने कहा मुझे फैसला मंजूर है, मुझे फैसला मंजूर है कि मैं यानी एविडेंस पेश नहीं कर सके, अच्छे सबूत नहीं फराहम कर सके। इसी असना में वो काजी देख रहा था, उसे वो यहूदी देख रहा था, उसे तो मालूम था कि ये ज़िरा चोरी की हुई है, उसने देखा इस्लाम का ये जबरदस्त निजाम अदल। वो उसी वक्त पुकार करके कहा मुझे मालूम नहीं था कि फैसले ऐसे भी होते हैं। एक तरफ वक्त का खलीफा खड़ा है, अमीरुल मोमिनीन खड़ा है, और काजी उसे भी नहीं देख रहा है, वो उसके सामने इस्लाम है और कवानीन इस्लाम है। तो यहूदी ने कहा काजी इस्लाम, मैं गवाही देता हूं कि ये ज़िरा अली की ही थी, और साथ ही ये भी गवाही देता हूं कि इस्लाम सच्चा मजहब है। वो ईमान ले आया। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन मामलात में मेरे अजीजों कहीं पर भी गुरूर और तकब्बुर नजर नहीं आता कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं तो मेरे लिए कुछ खुसूसियात होनी चाहिए, मेरे लिए कुछ स्पेशल चीजें होनी चाहिए। कभी आपने ये मामलात नहीं फरमाए। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिलाफत तकरीबन 4.5 साल जो भी चली, इसमें पूरे अदल और इंसाफ से आपने भर दिया था। अदल में तो आप जमाने रसूल में ही मशहूर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बार आपको यमन का काजी बनाकर भेजा गया था। यमन में कई लोग गए लेकिन उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। हज़रत अली जब गए तो यमन का बड़े बड़े कबीले इस्लाम में आ गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक मुकदमा आया था, वो अजीब नौइयत का मुकदमा था। तो यमन वालों ने कहा कि एक खड्डा खोदा गया था, वो शेर को पकड़ने के लिए गड़ा खोदते थे उस वक्त। तो लोग वहां पर पहुंचे तो ऑलरेडी उसमें शेर गिरा हुआ था एक। तो 4 लोग ऐसे थे जो उस गड़े के करीब गए तो एक का पैर फिसल गया,
وہ جاتے جاتے دوسرے کا پیر اس نے پکڑ لیا جو قریب میں تھا, تو دوسرا بھی اس کے ساتھ گڑھے میں گیا, اور دوسرا تیسرے کو پکڑا, وہ بھی ساتھ میں تیسرا ایک چوتھے کو بھی پکڑا تھا. چاروں نیچے گڑھے میں چلے گئے, ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے بچنے کے لیے, اور چاروں نیچے گڑھے میں گر گئے. اور شیر نے چاروں کی درگت بنائی, چاروں کو اچھا زخمی کیا اور مار ڈالا. اس گڑھے میں چاروں مر گئے. اب چاروں کے جو رشتہ دار تھے وہ سب بھڑکے ہوئے تھے کہ ہمیں بدلہ چاہیے, بدلہ کس سے لیں گے, کون کس سے لے گا. تو اس میں جو پہلے والا تھا اس نے دوسرے کے پیر پکڑے تھے, تو دوسرا جو گر کر کے مرا ہے, دوسرے کے گھر والے پہلے کے گھر والوں سے بدلہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا بندہ ہمارے بندے کا پیر پکڑا تھا, اس لیے دیت جو ہے نا تم لوگ دو گے ہم کو. تو تیسرا جو تھا اس کے گھر والے دوسرے کو پکڑے ہوئے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ پہلے والے نے تمہارا پیر پکڑا تھا, لیکن تمہارا بھی تو ہمارے والے کا پیر پکڑا تھا, تم بھی دو. تو یہ تمام چیزیں, گھروں میں لڑائیاں, 4 خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی, زبردست لڑائی. حضرت علی کے پاس یہ مسئلہ آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ پوچھا. مر گئے ہوئے ہیں, اور پہلے والا جو مرا تھا کیا وہ غلطی سے نہیں, بلکہ وہ پھسل کر کے گرا تھا. کوئی زبردستی کیوں شیر کے پاس جائے گا, پھسلا لیکن وہ دوسرے کو پکڑا. دیت اسلام میں ایک حکم ہے, یعنی کسی نے کسی کا قتل کیا, مرڈر کیا, تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ بدلے میں اس کی جان لے لو, یا تو پھر قتل ہونے والے کے گھر والوں کو یہ اختیار ہے, آپشن ہے, چاہے تو اس سے پیسے لے لو, دونوں چیزیں. تو مطالبہ کرو کہ مجھے 5 لاکھ چاہیے, قتل ہو گیا ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں, یا بدلے میں جان بھی چاہیے تو جان کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں قاضی سے کہ میں بدلے میں میرا بیٹا مرا, اس کے بیٹے کا قتل ہو جائے, یا تو پھر میرا بیٹا انتقال کر گیا, مجھے اتنے پیسے چاہیے. یہ دیت کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب فیصلہ آیا تو کہا کہ اب قتل یہاں تو مر چکے ہیں سارے, دیت کون دے گا؟ تو حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ جو کھڈا کھودا ہے وہ دیت دے گا, جو گڑھا کھودا تھا وہ دیت دے گا. اس کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ گڑھا تو نے کھودا جس کی وجہ سے سب گرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑھا کھودنے والے کو بھی کس طرح کی دیت دلوائی, اس سے کہا کہ ایک آدمی کو تم آدھی دیت دو گے, ایک کو 1/3 دو گے, ایک کو 1/4 دو گے, اور ایک کو پوری دو گے. دیت کے بھی احکام ہیں, جیسے ایک کو 1 لاکھ دینا ہے, دوسرے کو 50,000 دینا ہے, تیسرے کو 25,000, اس طرح سے 1/3 اور ایک 1/4. حضرت علی نے ایسے فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے گرا ہے اس کو 1/4 دو, اس لیے کہ اس نے دوسرے کو بھی پکڑا ہے, دوسرے والے کو اس سے تھوڑا سا زیادہ, اس کے 2 گنا تھے, ایک اس نے اور اپنے آپ کو بھی پکڑا ہے. جو لاسٹ میں گرا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی, اس کو پورے 1 لاکھ دو. یہ فیصلے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ حضرت علی نے کیسے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا, علی نے وہی فیصلہ کیا جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے زمانے رسول میں بھی مشہور تھے. میں نے اس سے قبل بھی حضرت علی کے معاملات بتائے ہیں, اور ایسی حکمت و دانائی تھی, حساب والے پریشان ہو جائیں گے, کیلکولیٹر لے کر بیٹھے تو بھی پریشان ہو جائیں گے. ایک بار حضرت علی کے پاس ایک مسئلہ آیا, 3 لوگ آئے, میتھس والے حساب کر کے مجھے بتائیں, 3 لوگ آئے, ان کے پاس 17 اونٹ تھے. کتنے اونٹ تھے؟ 17 اونٹ تھے, اور تینوں کا مطالبہ کیسا تھا, عجیب تھا. اس میں سے فرسٹ نمبر والے کا کہنا یہ تھا کہ مجھے 17 میں سے آدھا حصہ پورا چاہیے. کتنا چاہیے؟ آدھا حصہ پورا چاہیے. اور دوسرے والے کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے 1/3 چاہیے. 3 حصے کرو پورے میں تو 1/3 چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے 1/3 چاہیے. اور تیسرے والے کا کہنا یہ تھا کہ 9واں حصہ چاہیے. ایک کو 9واں حصہ ہے, ایک کا 1/3 ہے, دوسرے کا آدھا. لیکن شرط یہ تھی کہ ایک اونٹ بھی کٹنا نہیں چاہیے. ہیں 17 اونٹ ہے, حساب کوئی کر کے دکھا دو, میں صبح تک بیٹھا رہوں گا. 17 اونٹ ہیں, آدھے ہی میں تم فیل ہو جاؤ گے. جس کو آدھا دینا ہے فرسٹ, آدھا کتنا ہوگا؟ 8.5. لیکن وہ لے گا نہیں آپ سے 8.5, وہ کہہ رہا ہے کٹا ہوا اونٹ نہیں چاہیے. اچھا 1/3 بھی اگر کریں گے, 3 حصے کرنا ہے, 17 میں 3 حصے بنیں گے ہی نہیں, کیسے بناؤ گے؟ یہاں پر بھی فیل ہو جاؤ گے. اور 9واں حصہ اگر کرنا ہے, 17 کو 9 میں ڈیوائڈ کرو, 17 کو 9 میں ڈیوائڈ کرو, یہاں پر بھی تم کاٹنا ہی پڑے گا. کاٹ کر کے ہی پوائنٹ پر آئیں گے. کیلکولیٹر لے کر کے دیکھو آپ, پوائنٹ پر حساب آئے گا. حضرت علی کے پاس یہ آئے تو صحابہ گھبرائے. حضرت علی نے کہا کوئی بڑی بات نہیں, کہا کہ سارے لاؤ اونٹ. یہاں پر سارے اونٹوں کو حضرت علی لائے, میدان میں کھڑا کیا. توجہ سے سنو, کتنے اونٹ تھے؟ 17 اونٹوں کو کھڑا کیا, اور اس کے بعد حضرت علی نے اپنا ایک اونٹ لے جا کر اس میں کھڑا کیا. 18 ہوئے. کتنے؟ 18 ہوئے. تو پہلے والے سے کہا تجھے کتنے چاہیے؟ آدھا. 18 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 9 الگ کیا, اس کو دے دیا. کٹا تو نہیں, 18 کا آدھا پورا مل گیا. دوسرے والے کو 1/3 چاہیے تھا, 18 کا 3 حصے کرو, کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 6, اس کو دے دیا. 9 اور 6 کتنے ہوئے؟ 9 اور 6 کتنے ہوئے؟ 15. تیسرے والے کو 9واں حصہ چاہیے تھا, 18 کو 9 حصوں میں کرو, کتنے ہوتے ہیں؟ 2 9 18, 2 9 18 ہوتے ہیں نا. 18 کو ڈیوائڈ کرو 9 حصوں میں, کتنے ہوتے ہیں؟ 2. تیسرے والے کے حصے میں 2 اونٹ آنے تھے. پہلے والے کو 9, دوسرے والے کو 6, کتنے ہوئے؟ 15. اور تیسرے والے کو 2 دے دیا, کتنے ہوئے؟ اور ایک اپنا واپس لے لیا. ایک اونٹ اپنا واپس لے لیا. کسی کا اونٹ کٹا بھی نہیں. سمجھ میں آیا؟ صبح تک نہیں سمجھ سکتے تھے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دانائی یہ تھی. اللہ اکبر, غضب کی ذہانت آپ کو اللہ نے دی تھی. 1 2 نہیں, بے شمار فیصلے آپ نے ایسے فرمائے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے فیصلے فرمائے جس پہ صحابہ بھی دنگ رہ جاتے تھے. ایک کتاب پوری صحیفہ علی بلکہ قضایا علی نام سے بھی چھپی بھی, یعنی اس میں روایات وہ جس میں حضرت علی کے فیصلے تھے. دو عورتیں آئیں بچے پر جھگڑتے ہوئے, ایک بیٹا ہے اور دونوں کہہ رہی ہے میرا ہے, وہ کہہ رہی میرا ہے, دونوں جھگڑا کر رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس کو دلائیں, دونوں کو. تو حضرت علی نے ایک بوڑھی عورت باہر گزر رہی تھی اس کو بلایا, خاتون ادھر آ, کہا یہ دونوں عورتوں میں سے بچہ لے لے, آدھا آدھا کاٹ کر کے آدھا اس کو دے دے آدھا دے دے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہاں کاٹنے کا حکم دیا. تو ایک عورت چلائی, کہا امیر المومنین مت کاٹیں, پورا اس کو دے دیں. یہ دوسری جو عورت مانگ رہی تھی, حضرت علی نے وہ بچہ اس سے لیا اور جس عورت نے ایسا کہا تھا اس کو دیا, کیونکہ اصلی ماں اپنے بچے کو کٹنے نہیں دے گی. آپ نے فرمایا. دوسری عورت خاموش تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں بچہ کاٹو, کیونکہ جس کو بچے نہیں ہوتے وہ بچوں سے نفرت کر رہی ہوتی ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. حضرت علی کا یہ بھی فیصلہ تھا. ایک عورت کے پاس دو لوگ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کام کیے. دو لوگ آئے چیٹر لوگ, 1 لاکھ دینار اس کے پاس رکھے اور اس سے کہا کہ جب تک ہم دونوں واپس نہیں آئے یہ 1 لاکھ دینار دینا مت. وہ عورت پرہیزگار عورت تھی. گئے 1 سال کے بعد ایک شخص اس میں سے آیا اور آ کر کے رونے لگا, میرا دوست مر گیا, انتقال ہو گیا, 1 لاکھ دینار مجھے دے دو. وہ عورت بھولی بھالی تھی, اس نے دے دیا 1 لاکھ دینار. وہ لے کے فرار ہو گیا, چلا گیا. اور پلان تھا ان چیٹروں کا. دوسرا آیا تھوڑی دن کے بعد, کہا کہ 1 لاکھ دینار دے دو. وہ عورت کہی تو زندہ ہے ابھی؟ تیرا دوست آیا وہ کہہ رہا تھا کہ تو مر گیا اور وہ مجھ سے 1 لاکھ دینار لے کر چلا گیا. تو اس نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی تجھے یہ شرط رکھی تھی جب تک ہم دونوں نہیں آئیں گے نہیں دینا, تو نے دیا کیسے اس کو؟ تو یہ عورت اب کہاں سے دیتی 1 لاکھ دینار؟ فیصلہ حضرت علی کے پاس آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلب کیا. وہ عورت کہہ رہی ہے اس کا دوست پہلے یہ کہہ کر کے گیا کہ یہ مر گیا اور چند دنوں کے بعد یہ آیا. اس سے پوچھا کہ تو اب پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کہا ہاں, ہم نے اس سے کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں پیسہ مت دینا. اس نے میرے دوست کو دے دیا, وہ لے کر چلی گئی. حضرت علی نے کہا تو ٹھیک ہے, تم اپنی بات پر رہو کہ تم ہی نے تو کہا جب تک دونوں نہیں آئیں گے پیسہ نہ دو, جاؤ اپنے اس دوسرے کو لے آؤ تو پیسہ دے دیں گے. جب وہ لے کر کے آئے گا تب پکڑا جائے گا, لے کے آنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. یہ عورت خوش ہو گئی, کہا مولا علی نے 1 لاکھ دینار سے بچا دیا. حضرت علی نے کہا جا اپنے اس دوست کو لے کے آ جا, تم ہی نے تو کہا تھا جب تک دونوں نہیں دیں گے, جب دونوں نہیں آئیں گے تب تک نہیں دینا. یہ فیصلے یہ قضایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. ایک اور بھی آپ سے منسوب اس طرح کی بات ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کے متعلق وصیت کر کے ایک تاجر کو کچھ پیسے دے دیا تھا, اس میں بھی 1 لاکھ درہم. اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو اس میں سے تم جو بہتر سمجھو وہ دے دینا, اس میں سے جو تم بہتر سمجھو وہ دے دینا. تو وہ چلا گیا اور اس کے بعد اس باپ کا انتقال ہو گیا. اس کا یتیم بچہ اس سے مانگنے کے لیے آیا تو اس نے اس کو 10 درہم خالی پکڑایا 1 لاکھ میں سے, یا یوں سمجھ لیں کہ 1000 درہم پکڑا ہے, 99 پورے اپنے لیے رکھ لیے. کہا تیرے باپ نے کہا تھا بس جو بہتر سمجھو دے دوں, تو میں یہ بہتر سمجھ رہا ہوں دے رہا ہوں. وہ آیا مولا علی شیر خدا کے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تھی؟ کہا کہ اس کے باپ نے کہا تھا جو بہتر سمجھو وہ دے دینا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ 99 دو اس کو. کہا کیوں؟ کہا 99 کو تم نے بہتر سمجھا اس لیے تو اپنے پاس رکھا, تم 99 کو بہتر سمجھو اپنے پاس رکھو, یہ دو اور 1000 تم لو. اس طرح کے فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے تھے. یہ حکمت و دانائی تھی, غیب سے عطا کی ہوئی تھی. قرآن پاک سے ہر چیز کا جواب بھی دیتے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس شیر خدا کو یہ لقب ہی دے دیا, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. قرآن سے کئی معاملات کو حل بھی کیا آپ نے, لوگوں کے فیصلے, بلکہ حاضر جوابی ایسی تھی. ایک یہودی نے مذاق کے طور پر آپ سے کہا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھنی داڑھی تھی, گھنی داڑھی, اور اس کی داڑھی بہت چھوٹی سی تھی, تھوڑے سے بال تھے. اور وہ آیا حضرت علی سے پوچھا کہ علی میں نے سنا ہے ہر چیز کا جواب تم قرآن سے دیتے ہو, میری داڑھی اور تمہاری داڑھی کے بارے میں بھی قرآن میں کچھ آیا ہے کیا؟ حضرت علی نے کہا کیوں نہیں آیا ہے, والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. حضرت علی نے مسکرا کر کے فرمایا, یہ صرف اس کے لیے جواب تھا, صرف اس کے لیے جواب تھا. حضرت علی نے فرمایا مولا فرما رہا ہے جس کی زمین اچھی ہوتی ہے فصل اچھی آتی ہے, اور زمین بنجر ہو تو فصل کم آتی ہے. الحمدللہ میں نے نیکیوں کی فصل اچھی کی ہے. تو یہ منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے تھا جو مذاق کرنے کی کوشش کرتے تھے. مولا علی کے مقام و مرتبے کو, ان کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. آپ نے یہی تو فرمایا کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں, صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر, باقی پورا قرآن کی نہیں. وہ علم تھا, وہ علم کا سمندر ہے, علم کا بادشاہ ہے مولا علی کی ذات. 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں, کیا مطلب؟ تفسیریں کتابیں اتنی ہو جائیں گی کہ 70 اونٹوں پر رکھنا پڑ جائے گا صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ پروردہ تھے, خانوادہ نبوت میں پلے ہوئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عزیزان گرامی, خلافت کے آپ کے جو معاملات چلے وہ بہت ہی بہترین تھے, لیکن کچھ خرافات, کچھ انتشار ان کے زمانے میں ایسے ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا مطالبہ, خون بہا جو مانگنے کے لیے کچھ صحابہ اٹھے, مطالبہ کرنے لگے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے. مدینے میں بھی آوازیں اٹھی, مکہ میں بھی آوازیں اٹھی, ملک شام میں بھی آوازیں اٹھی. یہی وجہ سے کچھ 2 جنگیں ہو گئی, جنگ جمل اور جنگ صفین, جس کی وجہ یہی بنی کہ بعض صحابہ, وہی سبائی فتنہ جو عبداللہ بن سبا نے فتنہ کھڑا کیا تھا,
انہوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جگہ 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 ہنگامے کی احتجاجات جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، حضرت علی فرما رہے تھے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے بدلہ لینے کا، اس میں بہت سارے ایسے لوگ شریک ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو بازیچہ اطفال بنائے ہوئے ہیں، بچوں کا کھیل بنائے ہوئے ہیں، بڑا انتشار ہو جائے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقابلہ تھا وہ اندر سے بھی تھا، باہر سے بھی تھا۔ کچھ خارجی ہو گئے، خارجی کون؟ جو حضرت علی کو کافر کہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک جماعت نکلی جو خوارج کہلاتی ہیں، ان سے بھی حضرت علی نے جہاد کیا ہے، ان کو مار کر کے بھگایا ہے۔ جنگ نہروان اسی جنگ کا نام ہے۔ خارجی ایک جماعت نکلی، پھر شیعہ ایک جماعت نکلی۔ ان تمام فتنوں میں جو ہے اسلام کو بڑا نقصان پہنچانے کی یہودیوں نے بہت کوششیں کی۔ 4 سال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوفہ میں اپنی دارالخلافہ میں تھے، وہاں پر مسجد میں نماز کے دوران عبد الرحمن ابن ملجم نام کا ایک خبیث خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس نے صبح کے وقت جب آپ لوگوں کو جگایا کرتے تھے، لوگوں کو اٹھایا کرتے تھے فجر کی نماز کے لیے، اس وقت آپ کو اس نے شہید کیا خنجر مار کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید ہوئے۔ یوں سمجھیں کہ علم کا ایک پہاڑ، علم کا ایک سورج غروب ہوا، آسمان ولایت کا ایک چمکتا ہوا چاند اچانک غروب ہوا۔ کوفہ کی سرزمین پر یہ ہولناک حادثہ پیش آیا، لیکن حال یہ تھا کہ خارجیوں کی شورش بڑی ہوئی تھی، آپ کی لاش کو بھی چھپانا پڑا۔ یہاں تک کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک اونٹ پر رکھ کر کے آپ کی لاش کو جنگل کی طرف بھیج دیا گیا، وہ اونٹ غائب ہو گیا، چلا گیا آپ کی لاش مبارکہ کو لے کر۔ وجہ یہ تھی کہ خارجی آپ کی لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی لاش مبارکہ آپ کے جسم پاک کے ساتھ بھی بے حرمتی کی جائے۔ پھر بعض روایات میں ملتا ہے کہ کئی دنوں کے بعد وہ اونٹ ایک جگہ بیٹھا ہوا ملا، آپ کا جسم مبارک اسی طرح تر و تازہ تھا، اسی طرح تر و تازہ تھا۔ تو جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے اٹھایا اور پھر اس جگہ پر دفن کیا جس جگہ کو آج نجف اشرف کہا جاتا ہے۔ نجف یہ عراق کا ایک علاقہ ہے جہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے۔ آپ نے تقوی و طہارت پر ایسی ایک مثال قائم کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے مولا علی شیر خدا جب نماز کے لیے آتے تھے تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، اذان سنتے ہی چہرہ پورا زرد ہوتا تھا، اور لوگ دیکھتے کہ ان کے جسم کے رونگٹے بالکل کھڑے ہو جاتے تھے اذان کی آواز سے۔ یہ خشیت کا عالم تھا، خوف کا عالم۔ لوگ پوچھتے کہ آپ اذان اور نماز کے وقت ایسے کیوں بدل جاتے؟ حضرت علی کہتے لوگ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، میں بادشاہ اعظم کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف نہ کروں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے مجھے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ مجھے کس کیفیت میں دیکھ رہا ہے۔ آپ کا خوف بھی ایسا تھا۔ ایک بار قبرستان میں گئے، سلام کیا زور سے، آپ کے ساتھ حضرت سعید ابن مسیب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا حضرت علی نے سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد قبروں کے پاس کان لگا کر کھڑے رہے۔ حضرت سعید کہتے مجھے لگا حضرت علی قبر والوں سے کچھ سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا تو داڑھی پوری آنسوؤں سے تر تھی، اتنا رو رہے تھے۔ پوچھا کہ مولا علی سے کیا آپ نے دیکھا قبر والوں سے؟ کہا اے سعید میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے قبر والوں کیا حالت ہے تمہاری؟ تو قبر والوں نے کہا علی ہماری حالتیں مت پوچھو، ہمارے وہ چہرے جن کو ہم آئینوں میں گھنٹوں سجایا کرتے تھے مولا نے ان چہروں پر بچھو چھوڑ دیے ہیں، ہمارے بالوں میں پیپ آ چکے ہیں، ہماری ناک سڑ چکی ہے، ہمارے دانتوں پر کیڑے مکوڑے لگا دیے گئے ہیں، ہمارا پیٹ پھٹ کر بدبو پیدا کر رہا ہے، رب تعالیٰ نے ہمارے پورے جسم کو کیڑوں کی غذا بنائی ہے۔ وہ بیان کرتے جا رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سعید ان کی باتیں ایسی دردناک تھی کہ اگر دیکھنے کو وہ کیفیت مل جائے تو کوئی دنیا میں زندہ بھی نہیں رہے گا، وہ ہیبت سے مر جائے گا قبر کے حالات سے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روتے تھے اپنی قبر کو یاد کر کے۔ اے میرے عزیزو، جس کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن کو اللہ کے رسول نے ولایت کا سردار کہا، جن کو اللہ کے رسول نے اسد اللہ کہا، اللہ کا شیر کہا، جن کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، وہ علی قبر سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے اندر تو خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایسے اتراتے ہوئے غرور و گھمنڈ سے ہم ناچتے ہیں، نمازیں تو اتنی ہماری گئی ہوئی ہے۔ ارے میاں عزیزو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی پاک میں ایک نماز قضا نہ تھی، وہ بھی ایک نماز جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، عصر کا وقت ہے، سورج ڈوبا تو علی کو رونا آ گیا، ہائے میری زندگی میں پہلی نماز جا رہی ہے۔ حضور پاک عصر کی نماز پڑھ کر آرام کر رہے تھے، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی عصر کی، سورج ڈوب رہا تھا، رونا آ گیا، اتنا روئے کہ حضور کے چہرے پر آنسو گر گئے۔ سورج غروب ہوا، اللہ اکبر، ہم نے جنگوں میں حضرت علی کو روتے نہیں دیکھا، گھر میں غربت کی وجہ سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، چکی پیستی ہوئی فاطمہ کی تکلیف دیکھ کر کے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے تو نماز کے قضا ہونے پر تھے، نماز میری چلی گئی۔ یہ تھا شیر خدا کا تقویٰ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز بھی ضائع ہونے نہیں دی آپ کی، کیونکہ محبت رسول میں قضا کی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سورج کو اشارہ فرمایا، وہ ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پر آیا۔ یہ جو میرے آقا کا معجزہ ظاہر ہوا، ڈوبے سورج کو واپس پلٹایا حضور نے، کس کے لیے؟ وہ علی مرتضیٰ کے لیے، شیر خدا کے لیے۔ نعرہ حیدری۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کے تقوی پر میرے عزیز و قربان جاؤ۔ آج میں آپ کو بیدار کرنا چاہوں گا، ہمارے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، ہمارے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، ہمارے پاس تسبیح اور تلاوتیں زیادہ نہیں ہیں، ہماری پیشانی تو سجدوں کو ترس گئی ہے۔ کچھ نہ ہو کر کے پھر ہم جو اتراتے ہوئے گھومتے ہیں، اس عادت میں تبدیلی لاؤ، اس غرور سے باز آ جاؤ۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سب عملی کرنے کے بعد بھی میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بزرگوں نے فرمایا،
قبر میں جانے والا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جب منکر نکیر اس سے تیسرا سوال کر رہے ہوں گے حضور کو دکھا کر کے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ہم تو عاشق رسول ہیں نا، ہم تو محب رسول ہیں نا، رسول پاک کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ یہ میرے آقا ہیں. لیکن قبر میں جانے کے بعد بد عمل کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے خبردار میرے چہرے کی طرف مت دیکھنا. بزرگوں نے فرمایا ہے، حضور یہ بیان کریں گے کہ میرے چہرے کی طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند کہاں تھا؟ تجھے تو دوسروں کا چہرہ پسند تھا. عزیزان گرامی، اس وقت اگر میرے آقا اپنا چہرہ موڑ لے، کس کو بلاؤ گے؟ دعائی کے لیے کس کو بلاؤ گے؟ مدد کے لیے کس کو پکارو گے؟ اسی لیے ہماری زندگیوں کی تبدیلی کی طرف ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. نمازیں اتنی ترک نہ کرو کہ تمہارے اوپر نماز جنازہ پڑھ دیا جائے اور تمہاری نمازیں ویسی باقی رہ جائیں. عزیزان گرامی وقار، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آخری مجلس میں، خلفائے راشدین کے یہ چوتھے خلیفہ کی آخری مجلس تھی. آپ اس بات کو طے کریں کہ قیامت کے دن جسے علی کے ساتھ اٹھنا ہے اسے نماز کا دامن چھوڑنا نہیں ہوگا، اسے نماز کا دامن پکڑنا ہوگا. اس لیے کہ علی اس کے ساتھ ہوں گے جو نبی کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ وفا کیا ہوگا. میرے آقا کی سنتیں جسے عزیز ہیں انشاءاللہ وہ دیکھے گا قیامت کے دن، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب. قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا. تم اگر میرے آقا سے محبت کرتے ہو دنیا میں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے محبت کرتے ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو یقیناً قیامت کے دن جب تم اٹھو گے تمہارے ارد گرد یہی نفوس قدسیہ تمہیں نظر آئیں گی. لیکن محبت صرف زبان کا مطلب نام نہیں ہے، محبت تمہارے جسم پر ظاہر ہونی چاہیے، محبت تمہارے جسم پر ظاہر ہونی چاہیے. ایک 4 دن کی 8 دن کی محبوبہ اگر تمہیں کہہ دے لال کپڑے مجھے پسند ہیں تو تم لال کپڑے پہن لیتے ہو. اگر تمہاری محبوبہ کہہ دے کہ مجھے پنک پسند ہے تو تم نے کپڑے بدل دیے اس کے لیے. جو فانی محبت ہے، مجازی عشق ہے، تم اپنی اس مجازی عشق کے لیے اپنا سب حلیہ بدلتے ہو. اس سے پوچھتے بھی ہو نا کہ تجھے کیسا چہرہ پسند ہے، کون سی غذا پسند ہے، کیا لائک کرتے ہو آپ. سب سے پہلے یہ سارے سوالات ہوتے ہیں کیوں؟ اسے راضی رکھنے کے لیے. کبھی آپ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کے متعلق نہیں پوچھا کہ حضور کیا لائک کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کہ حضور اگر میری طرف دیکھیں تو خوش ہو جائیں. عزیزان گرامی، اس فکر کو بھی اپنے اندر گھر کرو. یقیناً کامیابی ہمارے ساتھ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت ہمارے ساتھ ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی مولا علی شیر خدا کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ خارجی تھے، ان پر اللہ کی لاکھوں لعنتیں ہوں. جنہوں نے در نایاب کو اس دنیا سے ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی، لیکن حضرت علی کے غم میں ہم ماتم نہیں کرتے. ویورز، پیغام حق چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے.